تھینک یو جناب نعمان کبیر صاحب، صدر لاہور چیمبر آف کامرس. بہت شکریہ جناب میاں رحمان عزیز چند صاحب سینئر نائب صدر، اور جناب اظہر حارث عتیق صاحب نائب صدر لاہور چیمبر، اور تمام جو یہاں پہ پارٹیسپینٹس آئے ہیں، انجم نثار صاحب اور دیگر جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں، تمام حضرات، خواتین و حضرات کو بہت شکریہ کہ مجھے موقع دیا. میڈیا کے بھائیوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں اور یہ بات قوم تک بھی پہنچا رہے ہیں. نعمان صاحب، آپ نے بہت ہی میرے خیال سے اچھی گفتگو فرمائی ہے، اور جو آپ نے جو باتیں کی ہیں، آئی تھنک میں تقریباً تمام باتوں سے، تقریباً نہیں بلکہ تمام باتوں سے ایگری کرتا ہوں. اور یہ بات درست ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک مسائل میں اس وقت مسئلوں میں گھرا ہوا ہے. میں اس کی بات کروں گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ملک جب شہباز شریف صاحب کو اس کی باغ دوڑ دی گئی اپریل کے اندر، مڈل آف اپریل میں، تو پاکستان کے پاس اس وقت $10.5 بلین پڑے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. $10.5 بلین. اپریل میں اور جون کے مہینوں میں ہم کو تقریباً $3 بلین اور دینے تھے مزید امورٹائزیشن کے اندر، یا ڈیٹ ریپیمنٹ جس کو کہتے ہیں، ڈیٹ ریپیمنٹ دینی تھی. اور رواں مالی سال میں 22-23 کے اندر جو ہے وہ ہمیں 21 بلین دینی تھی، یعنی کہ 24 بلین تقریباً باہر دینے تھے، اور 12 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا، 12-13 بلین کا بٹوین اپریل آف 2022 ٹو جون آف 2023. تو آپ کو $36 بلین کی ضرورت تھی. اور کیونکہ آپ کا ریزرو جو تھے وہ $10.4 بلین تھے، وچ از اٹ واز پوائنٹ لیس سے ڈیڑھ مہینے کا امپورٹ تھا. تو دنیا کے بینکس، ملٹی لیٹرل ایجنسیز، ورلڈ بینک، IDA، IFC، کوئی بھی، IFC تو خیر لینڈ نہیں کرتا، لیکن کوئی بھی جو IBRD جو بھی ہے آپ کو کوئی لینڈ نہیں کرتا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک، چائنیز کا جو بینک ہے ایشین انفراسٹرکچر بینک، کسی نے لینڈ نہیں کرنا تھا اگر آپ کے پاس 3 مہینے کے ریزرو کے پیسے نہ ہوتے، انلیس کہ آپ IMF کے پروگرام میں ہوں. تو اگر آپ IMF کے پروگرام میں نہیں جا رہے تھے تو سیدھی بینکرپسی تھی. اور بینکرپسی اس لیے تھی کہ جیسے مثال کے طور پر سری لنکا ایک وائبل کنٹری تھا، بڑا اچھا ملک ہے، ہم میں سے کافی لوگ وہاں پہ گئے ہوں گے، بڑے اچھے پیارے لوگ ہوتے ہیں، مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں، بڑے لیکن وہ رہتے تھے اس دنیا میں جہاں پہ $50-60 آئل کا اگر بیرل آئل کی پرائس ہونا تو وہ وائبل تھا. اینی تھنگ اوور $60 سری لنکا واز ناٹ اے وائبل اکانومی. We were viable at $70 and we were living as if the price of oil was $70. لیکن the price of oil was not $70. The price of oil was over $100. اب ریالٹی جو ہے وہ یہی تھی کہ پرائس آف آئل جو ہے وہ $100 کے اوپر تھی. آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، اگر آپ ایک چیز $50 میں بیچ رہے ہیں تو آپ اسیوم کرتے ہیں کہ 40 کی کاسٹ ہوگی، باقی آپ کو خرچے آتے ہوں گے. جب آپ کی کاسٹ 80 کی ہو جائے گی تو آپ اس کو 50 میں بیچ نہیں سکتے. کچھ دنوں تک بیچ سکتے ہیں لیکن ایونچولی یو ول گو بینکرپٹ. اینڈ یو ہیو ٹو کم ٹو ٹرمز ود ریالٹی. آپ کو اسی دنیا میں رہنا ہے جو دنیا ہے، اس دنیا میں نہیں رہ سکتے جو دنیا آپ سوچتے ہیں کہ ہونی چاہیے. جب آئل کی قیمت، دنیا بھر میں تیل کی قیمت، برینٹ آئل کی قیمت $100 کے اوپر نکل گئی، جب گیس کی قیمت جو کہ ایک زمانے میں 13% آف برینٹ پہ ہم لے کر آئے تھے مسلم لیگ والے، جب اور برینٹ اس وقت $40 کا تھا تو وہ $4.5-5 میں گیس ملتی تھی. جب وہ گیس $40 کی ہو جائے، 8 گنا مہنگی ہو جائے، جب فرنس آئل بہت مہنگا ہو جائے، 6-7 گنا مہنگا ہو جائے، جب کوئلہ جو زندگی بھر ہمیشہ سے $50 سے $70 میں رہتا تھا، آپ لوگ دیکھ لیجئے جو یہاں پہ صرف کوئلے کا اگر کام کرتے ہوں جانتے ہوں، وہ $300 کا ہو جائے تو دنیا بدل گئی ہے. آپ پرانی دنیا میں نہیں رہ سکتے. تو پاکستان جس دن ہم آئے تھے اس دن اٹ واز لکنگ رائٹ ان فیس آف بینکرپسی، ان فرنٹ آف ڈیفالٹ. اور ایسی بات نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف کو یہ بات نہیں پتہ تھی. وہ 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، اس چیمبر کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور اس چیمبر میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں. مجھے بھی اتفاق ہوا اس چیمبر میں آنے کا، کیونکہ میں پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بھی کچھ عرصے تک شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہیڈ رہ چکا ہوں. تو اور مجھے یہ کہتے ہوئے اس وقت ضروری ہے میرے لیے کہ عرفان قیصر شیخ صاحب بڑے اچھے آدمی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ اس وقت صدر ہوتے تھے اور بہت ہی اچھے نفیس آدمی تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے. بہت جلدی چلے گئے کووڈ کی وجہ سے. لیکن جو پاکستان کا حال تھا شہباز شریف کو پتہ تھی اس بات کی. میں نے شہباز شریف صاحب کو پریزنٹیشنز دی ہوئی تھی بیفور وی کیم انٹو دی گورنمنٹ کہ سر پہلا ہم نے کام کرنا ہوگا پیٹرول بڑھانے کا.
اور بہت سارے ہمارے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ حکومت جو ہے وہ لینی نہیں چاہیے کیونکہ یہ تو بڑی مشکل چیز ہے چوائسیز کرنی ہے. تو ہم وہ نہیں کہہ رہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں سچ مچ یہ پتہ تھی. ہم جب حکومت میں آئے, اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اینڈ آئی تھنک یو گائز او دس, وی او یو گائز دس ایکسپلینیشن, کہ اس وقت بھی ہم کو پکا نہیں پتا تھا کہ ہم حکومت میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور ہم نے یہ بات بھی کری کہ چلو کیئر ٹیکر آ جائے گا, کیا ہو جائے گا. ہم نے پھر کچھ پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے بھی بات کری, کچھ جو ہم کو لگ رہا تھا کہ پوٹینشیل کیئر ٹیکر ہوں گے ان سے بھی بات کری, دیگر لوگوں سے بات کری. لیکن پھر ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کیئر ٹیکر آئے گا تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا. تو دو باتیں ہمارے ذہن میں تھیں, سچی یا غلط, لیکن اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات دو ذہن میں تھی. نمبر ایک کہ پاکستان بغیر آئی ایم ایف کے بینکرپٹ ہو جائے گا, تو آئی ایم ایف پہ جانا ضروری. اور نمبر ٹو, آئی ایم ایف اس وقت کیئر ٹیکر سے بات نہیں کرتا, تو پھر ہماری قیادت نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ٹھہرنا ہے. جب ٹھہرنا ہے تو پھر اس کے بعد جو میں نے گزارشات کری تھی اس پہ عمل کرنا پڑا. اور نمبر ایک تھا کہ یہ آپ کے پاس ڈیٹ جو آپ کی فورن ڈیٹ کی ری پیمنٹس تھی, اٹ واز مچ مور دین یور ریزروز, سو یو ہیو ٹو بورو مور منی, اینڈ ٹو بورو مور منی آپ کو سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. اب آپ نے بات کری نعمان صاحب, اور آپ نے بہت صحیح بات کری کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے. اگر آپ بھٹی سے شروع ہوئے تو آج آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ سیمنٹ ملز چلا رہے ہیں. آپ کہاں کپاس کے وہ تار سے بولتا تھا, اور آج کہاں ہماری ٹیکسٹائل ملیں, اور اچھی اچھی گارمنٹ فیکٹریاں ہیں. $20 بلین کا ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل کا, ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. 30 یا 31 بلین کا ہم اوور آل ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. مگر جو قوم, پوری قوم 30 بلین کا ایکسپورٹ کرے, اس قوم کو پھر 80 بلین کا امپورٹ کرنے کے حق نہیں ہونا چاہیے. میں سیدھی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو لگی لپٹی نہیں دوں گا, سیدھی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کا ملک $80 بلین کا امپورٹ کیا ہے, اور 31 بلین کا ایکسپورٹ کیا ہے. 48.3 بلین کا آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے. یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. اب آپ جو ہے نا, دنیا آپ کو قرض نہیں دیتی ہے, دینے کو نہیں چاہتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کے بعد 30 بلین جو ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہم کو مزدور بیچتے ہیں تو 60 ہو جاتے ہیں. 30 اور 30 60 ہی آ گئے, ادھر سے 80 جا رہے ہیں. 20 بلین کا خسارہ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کو تھوڑے سے ایف ڈی آئی میں آ جائیں گے, تھوڑے سے یہاں لے لیے وہاں لے لیے, بٹ اپروکسیمیٹلی 20 بلین کا خسارہ ہے. یہ خسارہ آپ سسٹین نہیں کر سکتے. پھر میں ایک اکانومسٹ بھی ہوں, تو میں ایز این اکانومسٹ میں یہ چیز سیکھا تھا یا پڑھا تھا کہ ایک گروئنگ کنٹری ہوتی ہے پاکستان جیسی, ڈیولپنگ کنٹری ہوتی ہے, تو اس میں تھوڑے سے اگر باہر سے انویسٹمنٹ آ جائے یا باہر سے پیسے آ جائیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے. تو اگر تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو 1.5% آف جی ڈی پی, 4-4.5-5 بلین ڈالرز تک, تو وہ ہم سسٹین کر سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے بھی ایک تھیوری ہوتی ہے. وہ تھیوری یہ ہوتی ہے کہ 2% آپ جی ڈی پی کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن کر لیں, $6-7 بلین, کیونکہ وہ آپ انویسٹ کرتے ہیں اور اس سے آپ جو پروڈکشن لیتے ہیں وہ آپ کے انٹرسٹ پیمنٹ سے زیادہ ہوتی ہے. نواز شریف کے دور میں 2013 سے 18 میں ہم نے اس پاکستان کی بجلی ڈبل کر دی. 12,500 میگا واٹ سے زیادہ بجلی نہیں بن سکتی تھی پاکستان میں جب جون 5 2013 کو ہماری حکومت آئی. جب ہم چھوڑ کے گئے تو 21-22 ہزار بنتی تھی, اور جو پروجیکٹس نواز شریف لگا کے گئے تھے وہ جب کمپلیٹ ہوئے تو آج پاکستان میں 25-25.5 ہزار میگا واٹ بجلی ہم بنا سکتے ہیں. ہم نے بجلی کی کیپیسٹی ڈبل کر دی. کیا پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ڈبل ہوئی؟ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوا؟ کیا پاکستان میں امپلائمنٹ ڈبل ہوئی؟ ہم نے شادی کے ہال ڈبل کر دی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, سیدھی بات ہے, ہم آپس میں بیٹھے ہیں سب بھائی بہن. ہم نے شادی ہال ڈبل کر دی, ہم نے چراغیں کر دی, ہم نے یہ بتیوں میں جلا دیا. ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں ہے. جو آپ نے بجلی لگا کر ایکسپورٹ کرنا تھا, وہ چین نے بجلی لگائی تو اس نے ٹی شرٹ سی کے دنیا میں بھیجے. بنگلہ دیش نے بجلی لگائی, بنگلہ دیش باہر سے امپورٹ کرتا ہے بجلی, وہ جینس بنا کے دنیا بھیجتا ہے. ہم نے یہاں پہ ایک بجلی لگائی, ہم نے شادی ہال بنا دیا. I'll be very honest with you, $81 بلین کا امپورٹ پاکستان نہیں کر سکتا. اسی صورت میں کر سکتا ہے اگر ہم زیادہ ایکسپورٹ کریں. ایک انڈسٹری ہے پورے پاکستان میں, ٹیکسٹائل. 2/3 آف یور امپورٹ از جسٹ ون انڈسٹری, ٹیکسٹائل. دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. اور اس کے اندر بھی وی ہیو ایکچولی چوزن دا رانگ فیلڈ. ہوم ٹیکسٹائل لے کر آئے, جبکہ 99% آف ٹیکسٹائل ان دا ورلڈ از فیشن ٹیکسٹائل. اب تھوڑے لوگ فیشن ٹیکسٹائل میں آ رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو آلسو تھنک, there is inward looking تھوڑی سی ہونے چاہیے. ہم کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اکنامکس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ٹوئن ڈیفیسٹ کہتے ہیں, کہ بجٹ ڈیفیسٹ جب آپ کا زیادہ ہوتا ہے تو ایونچولی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا زیادہ ہو جائے گا. اگر آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے 5,500 ارب روپیہ ہوگا تو کہاں سے سروس ہوگا, کہاں سے ڈیفیسٹ فل ہوگا.
حکومت نے اگر 5,500 ارب روپیہ زیادہ خرچ کر دیا وفاقی حکومت نے تو کہیں سے پیسے لے کے آئے گی؟ وہ پہلے بینکوں کے پاس جاتی ہے. بینک کے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے؟ بینک جو ایک پہ چھوڑ دیں کہ پیسے پرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ فرق نہیں پڑے گا اس سے. تو بینک جو ہے وہ عام لوگوں کے آپ کے پیسے جو پڑے ہوتے ہیں بینک میں ڈپازٹ وہ دیتی ہے، لیکن جتنا بینک کے پاس جو پاکستانی جتنی سیونگز کرتے ہیں اتنی پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. تو نیٹ سیونگز تو کوئی ہے ہی نہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی ایڈیشنل سیونگز ابو دین انویسٹمنٹ. پاکستان کی نیشنل سیونگز 12% ہے، ہندوستان کی نیشنل فیصد 31% ہے، بنگلہ دیش کی نیشنل سیونگز 32% ہے، سری لنکا کی نیشنل سیونگز 28% ہے. ہم 12% پہ ماشاء اللہ کھڑے ہیں. کنزمپشن بیس سوسائٹی ہے، کمپلیٹلی کنزمپشن بیس سوسائٹی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے پاکستان میں بجٹ ڈیفیسٹ 5,500 کا کیا تو ظاہر ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا، کیونکہ ادھر پاکستانیز ہیو دا منی ٹو گیو اٹ ٹو دا گورنمنٹ بیکاز گورنمنٹ ہیز اے وروشیس ایپیٹائٹ فار منی. یا اگر گورنمنٹ کو پاکستانی لوگ پرائیویٹ سیکٹر نہیں دے رہے تو پھر وہ فارنر سے بورو کرتا ہے. اینڈ آئی کین گیٹ انٹو این اکنامک لیکچر لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. لیکن ٹرسٹ می کہ وہ پھر پیسے جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں اور ایکسپورٹ مائنس امپورٹ جو ہوتا ہے یہ بیسکلی فارنرز گیونگ دیئر سیونگز ٹو پاکستانیز. تو وہ پاکستان کے اندر سیونگز آ رہی ہے. چائنیز آدمیوں نے پیسے بچائے، انہوں نے ادھر پیسے بچا کے پاور پلانٹ دے دیا، آپ کو خرید کے دے دیا. اب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سال آپ 30 سال تک پیسے بھرو تو اس کو منافع بھی ملے گا. آپ نے وہ پاور پلانٹ لیا اور اس پاور پلانٹ سے ہم پروڈکٹیو کر لیتے اور ایکسپورٹ بڑھا لیتے تو بہت اچھی بات تھی. اس پاور پلانٹ سے ہم نے شادی ہال لگا لیے ماشاء اللہ سے، گھر اچھے اچھے بنا لیے، سب کچھ کر لیا، پروڈکشن ایک پیسے کا نہیں بڑھایا. تو پاکستان اسٹینڈنگ ویئر اٹ از. اس کے بعد یہ تھوڑی سی معذرت کے ساتھ لیکن ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 11.1% چھوڑ کے گئے تھے مسلم لیگ نون. میں اس آخری 5 مہینے میں بھی وزیر تھا. 11.1%. 3 سال تک پی ٹی آئی کی حکومت آئی، 3 سال تک نیچے آتا رہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی. اس سال تو خیر جی ڈی پی ری اسٹیٹ ہو گئی اور اونچی کر دی ہے لیکن اب اس وقت میرے خیال سے 9% یا 9.9% ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی. دنیا کا کوئی پاکستان جتنا سوفسٹیکیٹڈ کمپلیکیٹڈ کمپلیکس ملک بڑا ملک اتنے کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں نہیں رہ سکتا. نہ اتنا کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں رہ سکتا ہے، نہ اتنا کم ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی میں رہ سکتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ ہمارا امپورٹ زیادہ نہیں ہے، ہمارا ایکسپورٹ بہت کم ہے. سیدھی بات ہے. there is 1 Sialkot, we need 10 Sialkots. آج اگر پاکستان کے اندر ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی 15 کر لیں اور ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی 15 کر لیں تو آپ کی حکومت کو ہر جگہ جا کے پیسے نہیں مانگنے ہوں گے، جو ہم کرنا پڑتا ہے. شرمندگی کی بات ہے لیکن کرنا پڑتا ہے یہ. پھر ہم جو بھی کہہ لیں اس کو لیکن ہر جگہ جاتے ہیں کہ ایکسلنسی اب ہم کو یہ ایڈوانس چاہیے، ایکسلنسی ہم کو وہ ایڈوانس چاہیے. nobody is willing to give you money and so we need to tax more. یہ بات درست ہے کہ نئے ٹیکس پیئرس نکالیں. سروس سیکٹر سے کیا ٹیکس آتا ہے؟ 51% پاکستان میں سروس سیکٹر ہے. دیکھ لیجئے کتنا ٹیکس آتا ہے. تھوڑی سی میری کوشش تھی ریٹیلر کے پر ٹیکس کرنے پہ، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. ہم پھر بھی انشاءاللہ لیں گے. پھر اس کے بعد سرکولر ڈیٹس ہیں. میں 2010 سے سیاست کے اندر تھوڑا انوالو ہوتا ہوں، ٹیکنوکریٹک کی حیثیت سے بعد ہے پھر پولیٹیشین کی حیثیت سے وٹ ایور. 2010 سے سرکولر ڈیٹ چل رہا ہے، اس سے پہلے سے چل رہا ہوگا اور ہر سال سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہے. اب 2500 ارب روپے کا بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے اور 1500 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے. سب کو یہ پتہ ہے ایشوز ہیو ٹو بی ریزالوڈ. وی آر ناٹ ریزالونگ از این ایشو. جو بھی مشکل فیصلے، آسان فیصلے جو بھی کرنے، somebody has to do these things. You cannot just have the circular debt. SNGPL اس وقت ٹیکنیکلی بینکرپٹ ہے، PSO ٹیکنیکلی بینکرپٹ ہے. جب ان کو مطلب مر رہے ہوتے ہیں تو ہم پیسے انجیکشن کر دیتے ہیں پھر وہ چل جاتے ہیں. But this is no way to run the government. اس کے بعد پھر یہ کہ 1.5 سال 2 سال سے پاور کی بجلی کے بل نہیں بڑھے تھے جو بہت زیادہ بڑھ گئے. مجھے پتہ ہے، بہت مجھے احساس ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گئے اور شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ 100 200 اور 300 یونٹ تک کی بجلی والوں کو انہوں نے دے دیا. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اس وقت جرمنی کے اندر اور فرانس کے اندر 250-300 روپے یونٹ بجلی کا ہے. حکومت پاکستان مئی کے مہینے میں جو بجلی بنا رہی تھی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ 59 روپے کا. یہ جامشیروں کے اندر جو پلانٹ چلتا ہے اس میں فرنس آئل چلانا پڑ رہا تھا کیونکہ ہم پچھلے 3-4 سالوں میں نہ ہم نے کوئی مزید بجلی لگائی، نہ ہم نے کچھ اس کی یہ جو پنجاب میں ایک لگ رہا تھا حویلی بہادر شاہ 2 ٹریمو کے پاس گیس کا پلانٹ، وہ بھی آن نہیں ہوا. بجلی پانی کا بھی کوئی کام نہیں ہوا، سولر پہ بھی نہیں گئے. تو جب 30,000 میگا واٹ کی گرمی بہت تھی، اس بار اسپرنگ آئی نہیں، اس ڈائریکٹ ونٹر سے ہم گرمی گئے. پنجاب کے پلینس کے اندر اگر 1 ڈگری ٹیمپریچر پڑتا ہے تو 800 میگا واٹ کی ڈیمانڈ پڑتی ہے. 1 ڈگری ٹیمپریچر از 800 میگا واٹس آف ڈیمانڈ.
تو آپ کی ایک دن ایسا آیا تھا، مجھے خرم دستگیر بتا رہے تھے کہ 31,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ تھی. 25,000 میگا واٹ بھی بنائیں تو آپ 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہوتے تھے. اور اگر آپ مزید لوڈ شیڈنگ کریں تو لوگ چلاتے ہیں اور گرمی میں بلک رہے ہوتے ہیں بچے، تو کیا کریں؟ تو آپ چلائیں گے، آپ نے چلا دیا، جام شیرو بھی چلا دیا، آپ نے گدو بھی چلا دیا، سارے پلانٹ چلا دیے. جام شیرو کا پلانٹ، آخری پلانٹ جو جلتا ہے، وہ 59 روپے کی بجلی بنتی ہے. جب 59 روپے کی بجلی آپ تک پہنچتی ہے تو اس پہ آپ کم از کم 30% جوڑ دیں. میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. 19% آپ کو پتہ ہے، 19 سے 20% ہمارا ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس ہے. ہم جب آئے تھے 2013 میں تو 21 تھا، ہم 18 چھوڑ کے گئے، اس کو 19 کر کے گئے، واپس سے 1% بڑھا دیا. اس کے بعد آپ کا اللہ کی مہربانی سے 10% جو ہے وہ آپ وہ نہیں لیتے بجلی کے بل، جو کرنٹ بل آپ نے دیے ہوتے ہیں. یو نو دیٹ کہ دیر آر ایریاز، دیر آر فیڈرز جس میں 90% لوگ جو ہے وہ بل ہی نہیں دے رہے ہوتے. عملے کے لوگ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو بھی ہے اس میں نہیں جاتا ہوں. اور دیر آر ریجنل ڈسپیرٹیز. آئی نو دیٹ Punjab uses maybe 60% of the electricity and pays 80% of the bills. I know that. ٹھیک ہے. So I will not get into the regional disparity right now, but the fact of the matter is کہ as a nation 10% ہماری بجلی کی وہاں پہ ضائع ہو جاتی ہے. تو جو 60 روپے کی بجلی کا بل پڑ رہا ہے، بجلی پڑ رہی ہے بنتے ہوئے، جب آپ بیچتے ہیں تو 78 روپے کی ہو جاتی ہے. اب 78 روپے کے سامنے آپ کو 30 روپے کا بل نکل رہا ہے، 30 روپے یونٹ. تو لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں، صحیح طریقے سے نکلی ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں، آئی شوڈنٹ ایون سے دس، لیکن کہ اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، مطلب کوئی اضافی ٹیکس ہم نے نہیں لگایا ہے بجلی کا مطلب. لیکن یہ صرف فرنس آئل کی کاسٹ پاس آن کی ہے، LNG کی کاسٹ پاس آن کی ہے. LNG $40 کا LNG ہے. ایک شپمنٹ جو $34 کی آتی تھی، اب $34 ملین کا ایک کارگو آتا تھا، اب $150 ملین کا آنے لگا. اب مزید LNG لے ہی نہیں سکتا حکومت پاکستان. تو یہ ایک IMF کی ایک شرط تھی کہ آپ بجلی کے اندر جو ہے، پچھلے سال $800 بلین روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. IMF کے حساب سے 850 کا تھا. ہم نے اس میں سے پیسے دیے تو ایڈیشن جو ہے وہ 300 کی تقریباً ہوئی ہے. تو ایک IMF نے کہا کہ بجلی کے ریٹ ریئل کرو، جو 1.5 سال سے بجلی کا آپ نے وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی تھی وہ کرو، اور فیول سبسڈی ہٹاؤ. وہ کرنی ہم نے کی. دوسرا IMF نے کہا کہ فیول سبسڈی ختم کرو. ایک زمانے میں 760 ارب روپے ہم نے فیول سبسڈی میں دیے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل میں. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ڈیزل اپنی کاسٹ سے سستا بیچ رہا. ہم بیچ رہے تھے. UAE سے ہم سستا ڈیزل بیچ رہے تھے، سعودی عرب سے ہم سستا ڈیزل بیچ رہے تھے. اور یہ بات مجھے سعودی وزیر نے بھی کہی تھی کہ ہم سے سستا ڈیزل تم بیچ رہے ہو. جن سے آپ ملک سے جو ڈیزل جہاں پہ بنتا ہے اور جن سے ہم پیسے لینے جاتے ہیں، ہم ان سے ڈیزل سستا بیچ رہے تھے اس ملک میں. پہلی مرتبہ پاکستان نے ایک نئی چیز سکھائی. ہم ایک نئی بری چیزیں عادت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ نئی بری عادت نکالی تھی کہ اب پیٹرول اور ڈیزل بھی ہم سبسڈائز کر کے سستا نقصان کر کے بیچیں گے. تو وہ بند کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اینڈ دس از نیچرل. ایک زمانہ تھا کہ آپ 80 روپے سستا پیٹرول ڈیزل بیچ رہے ہیں، اپنی کاسٹ سے 80 روپے سستا ڈیزل بیچ رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ ہر پیٹرول پمپ کے مالک کو یہ پتہ تھی کہ حکومت سسٹین نہیں کر سکتی ہے. دس از اے گیم یو آر گوئنگ ٹو لوز. دس از اے ون وے بیٹ. ڈیزل واز ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ چیپر، اٹ واز اونلی گوئنگ ٹو گیٹ ایکسپینسو. سب لوگوں نے ڈیزل سٹور کر دیا. آج ڈیزل 20 کروڑ لیٹر کم آ رہا ہے جتنا اس زمانے میں آ رہا تھا جب آپ 80 روپے نقصان کر رہے تھے. 20% بڑھ گیا ڈیزل منتھ ٹو منتھ، ایئر آن ایئر، کیونکہ سب نے ہولڈنگ شروع کر دی. اب جب لوگوں نے ہولڈنگ شروع کر دی اور اگر آپ روکیں گے تو سپلائی چین ٹوٹ جائے گی، تو آپ کو اس وقت اور منگوانا پڑ رہا ہے. تو $3.7 بلین کا آپ نے تیل منگوانا پڑا جون کے اندر. یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو پھر پاور ٹیرس بڑھائے، فیول سبسڈی ختم کی. حالانکہ اس وقت پاکستان کے اندر ڈیزل کے اوپر صرف 7.5 روپے ٹیکس ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجیے کہ تاریخ میں کبھی اتنا کم ٹیکس نہیں ہوا. پیٹرول کے اوپر 37 روپے 50 پیسے ٹیکس ہے. IMF سے طے ہوا تھا کہ 30. تو پھر پاور ٹیرس بڑھائے، فیول سبسڈی ختم کی. حالانکہ اس وقت پاکستان کے اندر ڈیزل کے اوپر صرف 7.5 روپے ٹیکس ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجیے کہ تاریخ میں کبھی اتنا کم ٹیکس نہیں ہوا. پیٹرول کے اوپر 37 روپے 50 پیسے ٹیکس ہے. IMF سے طے ہوا تھا کہ 30 روپے اس پہ ہوگا اور 15 اس پہ ہوگا. پھر ہم نے اجازت لے لی کہ تھوڑا ڈیزل سستا کر دیتے ہیں اور پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں، لیکن نیٹ برابر رہے گا. اتفاق ہے کہ دونوں برابر بکتے ہیں. پھر ہم نے آپ کے اوپر ٹیکس لگائے کیونکہ 5,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ سسٹینیبل نہیں تھا. پاکستان کے اندر ہم کو پاکستانی بینکوں سے قرض لینے میں مشکل ہو رہی تھی. آپ وہ دیکھ لیجئے کہ جو گورنمنٹ کی جو اسپریڈ ہوتی ہے بٹوین آور ٹی بلز اینڈ آور ڈسکاؤنٹ ریٹ، وہ بڑھ گیا تھا. سو دین ہاؤ ڈو وی ریڈیوس ڈیفیسٹ؟ وی ہیو ٹو انکریز ٹیکسز. سو وی ڈیڈ. 10% کہیں لگایا، بینکوں پہ لگایا، دیگر چیزوں پہ لگایا. اور ایک انڈسٹری جو انہوں نے بات کری، گڑ سے جو شوگر تک پہنچے، اور وزیر اعظم کے بیٹوں کی 2 شوگر ملے، میں نے اس پہ بھی 10% ٹیکس لگا دیا.
کوئی تھوڑا بہت انعام مجھے ملنا چاہیے کہ اپنے باس کی بیٹوں کی فیکٹری پہ بھی میں نے ٹیکس بڑھایا ہے، ٹیکس بڑھایا لیکن نہ بڑھایا. ٹیکس بڑھانے پہ مجھے خوشی نہیں ہوتی. میں بزنس مین ہوں، میں ساری زندگی ٹیبل کے اس سائڈ پہ ہی بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ ہیپی اباؤٹ انکریزنگ اینی بڈیز ٹیکسز انکلوڈنگ مائی اون ٹیکسز، بٹ آئی ڈڈ انکریز مائی اون ٹیکسز. سو آئی مین بٹ دیر از نو ادر چوائس. پھر اس کے بعد جو اب آپ نے جو بات کی ہے وہ 2 بات کروں گا. جولائی کے مہینے کے اندر جب ہم آئے، ڈالر کے اوپر بہت اسٹرانگ، بہت زیادہ وہ تھی. ہم تھینک یو بھائی، بہت زیادہ پریشر ہے ڈالر کے اوپر. آج بھی بڑا پریشر ہے، اس دن بھی بڑا پریشر تھا. ہم کیا کرتے؟ اسٹیٹ بینک اس سے پہلے، میرے آنے سے پہلے ہی انہوں نے وہ لگا دیے تھے، مارجن لگا دیے تھے. مارجن صرف کاسٹ بڑھاتے ہیں، ہراسمنٹ ہوتا ہے، افیکٹونیس کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے پھر ایکچوئل آپ کو روکنے کی کوشش کی. ہم نے کیا روکا؟ پہلے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ لگژری چیزیں روک دو، تو ہم نے روک دی. تو ہم نے ان بین کر دی ہیں، لیکن وہ پرفیوم روک دیا ہم نے، مچھلی کا سیمن روک دی، مہنگا گوشت روک دیا یہ وہ. لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. سب چیزیں گرین چینل سے آتی تھی. آپ جائیں آپ کو سیمن مل جاتی ہے ابھی ریسٹورینٹ میں لاہور کے اندر. 8 مہنگا گوشت روک دیا یہ وہ. لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. سب چیزیں گرین چینل سے آتی تھی. آپ جائیں آپ کو سیمن مل جاتی ہے ابھی ریسٹورینٹ میں لاہور کے اندر. 8 ریسٹورینٹ کے اندر آپ کو امپورٹڈ سیمن ملے گی. اور پوچھ لیجیے عاصم صاحب سے، ان کو ڈیوٹی نہیں مل رہی ہے اس کی، لیکن سیمن آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو میں ان چیزوں سے نہیں لڑ سکتا جہاں میں نہیں جیتتا ہوں. آئی اونلی ٹرائی ٹو فائٹ بیٹلز دیٹ آئی کین ون. ٹھیک ہے. سو اس کو تو ہم نے ان بین کر لیا، کہیں ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا لی. لیکن ہم نے کیا روکا؟ ہم نے اپلائنسز روکے تھے، الیکٹریکل اپلائنسز. ہم نے گاڑیاں روک دیں، باہر بنی ہوئی گاڑیاں. پاکستانی گاڑیوں کو ہم نے کہا آدھی لے کر آ جاؤ. پاکستان میں موبائل فون اسمبل ہوتے ہیں، ہم نے کہا آدھے لے آؤ، نئے فونز نہیں لے کر آئے. اور آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. آپ کے بیٹے بیٹیاں اگر آپ گاڑیاں آپ مانگیں گے تو آپ بولیں گے دیکھو یار آج کل اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. موبائل فون ہم نے آدھے کر دیے، گاڑیاں آدھی کر دیں، ہوم اپلائنسز آدھے کر دیے. بٹ آئی ہیڈ نو چوائس. دیکھیں میں اکنامکس پڑھی ہوئی ہے. اکنامکس میں یہ ہوتا ہے کہ یار لیٹ پرائس ایلوکیٹ ریسورسز، کہ لیٹ فری مارکیٹ ڈیسائڈ واٹ دی ایلوکیشن آف ریسورسز از. اینڈ فری مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آئی ول لیٹ دا ڈالر گو اپ، اور جس کو جو منگوانا ہے منگوا لے. ٹھیک ہے. ایٹ دا مارکیٹ پرائس. اور ہوگا یہ کہ جو آج گاڑی 3 کروڑ روپے کی ہے وہ شاید 6 کروڑ روپے کی ہو جائے. اور ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو 6 کروڑ روپے کی گاڑی بھی اپنے بیٹے کو بیٹی کو دلا دیں گے، خود بھی خرید لیں گے. آپ نے ادھر اشارہ نہیں، میں ان کی طرف، میں وہ تو اس طرف ہم میں سے کچھ لوگ ہیں. بہرحال اب میں یہ ہاتھ ہی بند کر دیتا ہوں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب یہ تو کچھ لوگ تو لے لیں گے، کچھ چند امیر لوگ پاکستان میں لے لیں گے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو آٹا نہیں خرید سکیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو کھانے پینے کا خوردنی تیل نہیں خرید سکیں گے، تیل یا گھی نہیں خرید سکیں گے؟ ہم ان کو پرائس آؤٹ تھوڑی کر دیں گے مارکیٹ سے. تو لہٰذا ہم نے کہا چلو وہ ایفیشینٹ سسٹم وہی ہے کہ پرائس سے ایلوکیٹ ہو. لیکن ہم نے بہرحال کوٹے لگائے. اور اس کے بعد جب ہم نے میں آپ سے وعدہ کیا تھا سب سے کہ ہم سپٹمبر میں یہ قدغنیں ختم کر دیں گے. اور سیریسلی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ بیونڈ سپٹمبر اس کو رکھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامیکلی انیفیشینٹ چیز ہے یہ. ابھی بھی میں آ رہا ہوں ادھر ایک ہسپتال سے، سلیم میموریل ٹرسٹ ہسپتال سے، شہزاد سلیم کی، وہاں پہ ایکسپورٹرز مل رہے تھے. اور میں نے ان سے معافی مانگی ہے کہ کسی بھی ایکسپورٹر کو میں نہیں روکنا چاہتا ہوں. اور جو مسائل ہیں وہ ہم کو بتائیں، ہم ان کو فوراً کھول دیں گے. اور ڈاکٹر عنایت جو ہیں وہ دن رات بیچارے محنت کرتے ہیں، اور ان کی ٹیم پوری دن رات محنت کرتی ہے. اور ہم ہر ہفتے میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. آئی آلسو سٹ آن دیز میٹنگز. ہمارے جو کامرس سیکٹری ہیں صالح فاروقی، اسپیشل سیکٹری احمد مشتبہ، ہمارے انڈسٹری کے سیکٹری امداد بوسال، یہ سب اس پہ محنت کر رہے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ یہ شوڈ ناٹ بی آور ڈیسیشن کہ کون سی ایل سی کھلے کون سی نہیں کھلے. دس شوڈ بی یور ڈیسیشن، اٹس یور منی. بٹ ایٹ دس پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امپورٹ کی ایلسیاں میں نہیں کھولنے دے رہا ہوں. میں میرا بیٹا جو ہے، یہ ہماری ایک سندر میں میری چپس کی فیکٹری ہے، اس کو 2 کیٹلس خریدنی ہیں، 2 کیٹل چپس بنانے کے لیے. آئی ایم ناٹ لیٹنگ ہم ڈو دس. مطلب اس کی بھی ایل سی نہیں کھلے گی، وہ لائن میں لگے گی اور اب نہیں کھلے گی ایل سی. ٹھیک ہے. ایکسپورٹرز کی ہر ایل سی کھلے گی. ایکسپورٹرز کے اسپیئر پارٹس بھی آئیں گے. ہم نے رولز بھی کر لیے ہیں کہ آپ کو 84-85 میں آپ کا 5% آف یور ایکسپورٹ ویسے آٹومیٹکلی کھل جائے گا. اگر آپ نے 75% مشین امپورٹ کر لی ہے تو 25 کرنے دیں گے. اس کے علاوہ ایکسپورٹرز کو کوئی بھی مسئلہ ہے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، 100% کریں گے. لیکن اس وقت جو پیور امپورٹ کے بزنسز ہیں، جو ڈومیسٹک آڈینسز کو بیچنے ہیں، وہ میں نہیں کر سکتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں. سپٹمبر میں ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اوپر سے فلڈ آ گئے. اب میرے پاس سندھ کی پوری کاٹن ڈسٹروائے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. We will have to import this cotton. There is no way we are going to let our textile mills stand idle. We will supply them coal. We will supply them
cotton. We will also supply them fuel. No matter what we have to do, we will also supply them gas and electricity, but we will definitely bring cotton. उसके अलावा आपका राइस जो है उसका 2/3 इनका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया है, 20% शुगर केन क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया है. So we've gone through a lot of pain and we will continue to go through a lot of pain. हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री का एस्टिमेट कम से कम $18.5 बिलियन के लॉस का है. पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने कहा है कि सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी 30 बिलियन की ख़राब हुई है. 6,500 किलोमीटर रोड डिस्ट्रॉय हो गए जिसको हमको रीबिल्ड करना पड़ेगा. होपफुली आधे खर्चे में हो जाएंगे नए बनाने के. 246 ब्रिज टूट गए, 17 लाख मकान तबाह हो गए. और मुझे मुराद अली शाह साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अगर कच्चे मकान देखो तो सिंध के 30 लाख कच्चे मकान भी और चले गए. 10 लाख जानवर चले गए, 1300 इंसानी जाने जिसमें 400 से ज़्यादा 480 में ख़ास 481 बच्चे शहीद हो गए. 6 लाख ख़वातीन हमारी बहनें, 6 लाख बहनें हमारी इस वक्त जो हैं वो हामला हैं और लिविंग अंडर द स्काइज, होमलेस. देयर आर 2,500 किड्स ऑन एवरेज बीइंग बोर्न एवरी डे विदाउट एनी मेडिकल हेल्प. सो आई वांटेड टू शो यू, अगर ये इस वक्त चला सकते हैं, एक वीडियो दिखा दूँ, फिर मैं आपसे उसके बारे में एक मिनट बात करूँगा. अब मैं आपसे यहाँ पे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये डॉक्टर इनायत भी हैं. मुझे पता है कि आपको चेयरमैन साहब से बहुत सवाल हैं, डॉक्टर इनायत से बहुत सवाल हैं, तो और चेयरमैन साहब की टीम भी आई है. हम सारे आपके सवालों के जवाब दे के जाएंगे इंशाल्लाह. लेकिन ये पहले देख लें. थोड़ी लाइट कम कर दो यार. लाइट Over the past 3 months, Pakistan has been ravaged by the most catastrophic floods in our history. Unprecedented rainfall and uninterrupted flooding triggered by climate change have wreaked havoc across most of Pakistan during this monsoon season, inundating 1/3 of the country. Over 33 million people have been affected so far. अहमद हसन साहब आपको सलाम दे रहे थे, मैंने बताया कि आप साथ बैठे. अच्छा. More than 1,300 persons have died, including 400 children. Over 12,000 people have been injured. Millions of people have been displaced. Nearly 2 million homes have been destroyed. The majority of the people affected are deprived of basic health facilities and medicines. Around 600,000 women are expected to give birth without medical care. Crops, livestock, and communication infrastructure have been severely damaged. Sadly, the number of casualties and injuries is expected to increase. So is the damage to houses, crops, livestock, and infrastructure. The devastating carnage Pakistan has experienced is a direct consequence of climate stress. The amount of rainfall in Pakistan this year has never been witnessed before. Rainfall this monsoon season has been 170% higher than the 30-year average. Some areas have experienced 700% more rain than average. These relentless torrential rains have caused devastating flash floods, hill torrents, and urban flooding. For a country that emits less than 1% of global greenhouse gases, our climate vulnerability is unfairly high, ranking among the top 8 climate-impacted countries in the world. The federal and provincial governments have been executing rescue and relief operations tirelessly with support from the armed forces, the National Disaster Management Authority, the Provincial Disaster Management Authorities, and other departments since the start of rains and floods in June. The Prime Minister of Pakistan has formed the National Flood Response and Coordination Centre, which he is heading himself,
to ensure effective implementation and coordination of relief and rehabilitation efforts. However, given the unprecedented size of the calamity, the resources currently available to the government of Pakistan are not enough. Help and assistance are arriving from friendly countries and multilateral partners. The NGOs are playing their part too. However, the gap is too big. Much more resources are urgently needed to help flood victims. Please help the government of Pakistan to help those in need. Please join hands with us to save lives and human dignity. Together, we can raise the required funds for food, water, medications, and tents to help provide immediate relief for those affected by floods and to help them get back on their feet. اب میں تو اللہ ہوگا. بھائیوں بہنوں، یہ چیز آپ لوگوں نے پتہ تھی، میں یہ پھر آپ کے سامنے لے کے آیا. کل یہ یو این سیکرٹری جنرل آئے تھے، ان کو بھی دکھائی تھی پرائم منسٹر صاحب نے. اور میں آیا، ایک وجہ میری آنے کی یہ بھی تھی کہ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ گزارش کر سکوں کہ جو نقصان ہوئے ہیں وہ حکومت پاکستان کے بس میں نہیں ہے. ہم نہیں برداشت کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے 70 ارب روپے دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں. ایکچولی اس سے زیادہ ہیں، لیکن 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کا مطلب ہے کہ 55 لاکھ فیملیز، 6 لوگوں کی ایک فیملی ہوتی ہے. 55 لاکھ فیملیز اتنی غریب علاقوں پہ، یہ اندرون سندھ ہے، بلوچستان ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، اور کے پی کے کچھ ضلع ہیں. یہ غریب ترین لوگ ہیں. ویسے ہی یہاں پر ایوریج انکم جو ہے نا وہ 35,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے. ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم 35,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے. ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم ایک مہینے کی. اگر یہ 4 مہینے بھی بغیر پیسے کے رہتے ہیں نا، 1,40,000 روپے، تو یہ 700 ارب روپے کا غریب ترین لوگوں کا نقصان ہے. $3.5 بلین کا. ہماری اکانومی سے تو چلے جائیں گے، لیکن $3.5 بلین ٹو دا پورسٹ پیپل. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ 2.5 شہر ہیں پاکستان میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، جس کے پاس پیسے والے لوگ رہتے ہیں. باقی کوئی اتنے ویلتھ نہیں ہے پاکستان میں. اور ساری چیزیں آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر آپ لوگ، لاہور کے لوگ، کراچی کے لوگ، اسلام آباد کے لوگ، اور جو بھی پاکستان میں سیالکوٹ، فیصل آباد، جہاں پہ بھی پیسے والے لوگ رہتے ہیں، اس کے اندر آپ کو ہاتھ بٹانا ضروری ہے. ایز اے پاکستانی I urge you, I request you to donate one to the Prime Minister's Relief Fund. Prime Minister صاحب نے وعدہ کیا، یہ میرا وعدہ ہے کہ every single penny، اور یہ میں قسم کھا سکتا ہوں، every single penny will be audited not just by the Auditor General of Pakistan but by an independent auditor. ٹاپ 4 میں یہ کوئی بھی ہوگا، فرگسن ہو یا پرائس واٹر ہاؤس یا جو بھی ہوتی ہے، ٹاپ 4. Every single penny will be spent on the needy or give directly to whoever you think is the right charity. But you have to help us out here. جو کہ میں آپ کو بتاؤں، ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ 7 لاکھ گھر ختم ہو گئے، میں نے صرف 5 لاکھ روپے پر گھر لگایا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے بچوں کے کمرے میں جائیں، اس بچے کے، آپ کے بچوں کے کمرے کے اندر جو الیکٹرانک چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا، فون اور کمپیوٹر، وہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ ہوتا ہے. ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک برتن نہیں تھا. ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک پیسے کا راشن نہیں تھا. ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی بالٹی نہیں تھی، کوئی کپڑے نہیں تھے، کوئی چادر نہیں تھی. تب جا کے ہم کہہ رہے ہیں 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سال کے لیے 6 مہینے کے لیے کچھ دانے جمع کر رکھے ہوتے ہیں، کچھ ویٹ جمع کر رہے ہوتے ہیں، وہ دھل گیا، وہ بیج بھی چلے گئے. اس وقت سب سے بڑی، آپ کو پتہ ہے، اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کیونکہ ہم فلڈ سے گزر چکے ہیں، کہ جب آپ ان غریب لوگوں کو مچھردانی دیتے ہیں نا، تو اپنے بچوں سے پہلے وہ اپنے اس پہ ڈالتے ہیں، مویشی پہ ڈالتے ہیں، وہ اپنی بھینس پہ لگاتے ہیں، تو اس کو، کیونکہ وہ ان کا ایک ذریعہ ہے معاش ہے، وہی ایک ان کا ذریعہ ہے سسٹننس ہے. اس وقت وہ مویشی بھی مر رہا ہے کیونکہ چارے کے پیسے ہی نہیں ہیں اور چارہ ہی نہیں ہے، تو ہر جگہ پانی آیا ہوا ہے. مطلب آئی میٹ ود سمینتا، کیا نام ہے، یو ایس ایڈ کی ایڈمنسٹریٹر، کل وہ آئی تھی، مجھے نام یاد نہیں، اور یہ یو این کے آئے ہوئے تھے. کل یو این کے سیکرٹری جنرل بھی آئے تھے، یو ایس ایڈ کی ہیڈ آئی ہوئی تھی، سمینتا پاورز. تو وہ کراچی سے ہوتے ہوئے آئی تھی، تو اس نے 1.5 گھنٹے تک وہ گئے تھے ہیلی کاپٹر کی رائڈ پہ. ایک یو ایس کی کنگریشنل ڈیلیگیشن آئی ہوئی تھی، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ 1.5 گھنٹہ ہیلی کاپٹر میں گئے، 1.5 گھنٹہ لینڈ کے اوپر ہیلی کاپٹر میں گئے اور پانی تھا نیچے. اور آپ ریلوے کے، میں نے سعد رفیق نے مجھے دکھائے تھے ٹریکس، یوں بند پہ ریلوے جا رہا ہے، نیچے سے ساری مٹی نکلی ہوئی ہے.
پورا مطلب صرف ٹریک لٹک رہا ہے، تو پتہ نہیں کتنے اربوں روپے لگیں گے ٹریک کے. میں نے صرف 13 ارب روپے لگائے ہیں اس پہ. یہ 300-400 ارب روپے لگیں گے ریلوے ٹھیک کرنے میں، کیونکہ کراچی ٹو سکھر اب ٹریک پورا ریلے کرنا پڑے گا. اس وقت وہ پیسنجر فریٹ اس پہ پیسنجر ٹرین نہیں چلا سکتے. فریٹ بھی ابھی بند ہے، لیکن اس کو کیونکہ کاٹا ہے، کیونکہ پانی نہیں جا رہا، اور پانی ایسی جگہوں پہ چلا گیا جہاں پہ گریویٹی کے نیچے، تو گریویٹی سے بھی نہیں جا رہا، صرف سوکھ کے جائے گا. سو آئی ارج یو ٹو پلیز ڈونیٹ ہینڈسملی ٹو دا پرائم منسٹرز ریلیف فنڈ اینڈ ٹو دس کاز اینی وے. اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، جو میں اپنے بھائیوں کو بھی کہہ چکا ہوں، اور میں تمام بینکرز کو کہتا ہوں، سب کمپنیوں کو کہتا ہوں کہ 1% آف دس ایئرز انکم. اینڈ ایک اور چیز کہ جو آپ کی کمپنیاں ہیں اس میں آپ امپلائیز کو پوچھیں آپٹ آؤٹ اسکیم میں کہ 1 days آف امپلائیز سیلری آف آل امپلائیز سیلری اینڈ 1% آف یور انکم. یہ اگر آپ لوگ دے دیں تو اس وقت مطلب میں آپ کو بتاؤں، یہ نقصان جو ہے نا، یہ میں آخر میں 50-60 ارب روپے کا نقصان ہوگا. 2-3 سال تک ہماری جی ڈی پی اس پہ ڈپریس رہے گی. ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ ہم چاہیں جتنا بھی اثر آئے گا اس کا، ہم منگوا لیں گے، کاٹن منگوا کے دیں گے، لیکن اثر آئے گا. ہماری معیشت کے اوپر اثر آئے گا، کرائم کا مسئلہ ہوگا، بہت سارے مسائل ہوں گے. لیکن اینڈ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ یہ کہ دس ول ہیو ٹو بی dealt with, and we'll have to do better canals and better systems and all that, and maybe hill torrents جہاں پہ ہوتے ہیں پنجاب میں، کے پی میں، وہاں پہ سے آبادیوں کو ہٹانا پڑے گا. لیکن اس وقت ہم کو آپ کی بہت ضرورت ہے. So I will answer now all your questions about 84, 85. That's what I'm here for. But یہ میں as a Pakistani, I am not better Pakistani than you. I know that you guys are very generous people, and I know that you will inshallah ta'ala live up to the promise that اللہ تعالیٰ has given you so much. And میں ایک سٹوری سنا کے آیا تھا، میں آپ کو ابھی سناؤں گا. میں ابھی شہزاد سلیم کے پاس جب تھا، میرا گھر کراچی میں ہے، کے ڈی اے اسکیم نمبر 1 میں. تو اس کے گھر کے پاس ایک دکان ہے، اگر آپ لوگ کوئی واقف ہوں گے، کے بیز کر کے آئس کریم کی دکان ہے، بڑی مشہور آئس کریم کی دکان ہے. تو میری بچی چھوٹی تھی، اب تو ماشاء اللہ بڑی ہو گئی ہے، لیکن بچی بڑی چھوٹی تھی، میری 5-6 سال کی تھی، 8 سال کی ہوگی شاید. تو میں اس کو آئس کریم کھلانے لگ گیا کے بیز پہ. ان کو بچے اچھی بڑی لگتی تھی اس کو وہ آئس کریم. تو میں گاڑی میں بیٹھا تھا، بیٹی کے لیے آئس کریم آرڈر کری، وہ تھوڑی سی کھا رہی تھی. تو کوئی بچی آئی پیسے مانگنے کے لیے نا، فقیر کی بچی بیچاری. تو میری بیٹی مجھے بولتی ہے کہ ابو وائی ڈز ایوری بڈی کم ٹو آر کار. تو میں نے کہا بیٹا isn't it good that they come to your car and you don't have to go to her car. تو میری بیٹی سمجھی نہیں کہ what are you talking about. تو میں نے کہا بیٹا you are sitting in this car only because you are my daughter. And to honestly I was sitting in that car only because I was my father's son. کیونکہ وہ بھی سیٹ تھا، میرے والد بھی. اینڈ میری بچی couldn't comprehend the age of 8 کہ وہ فقیر کی بیٹی اور میری بیٹی میں وہی فرق تھا کہ وہ کسی فقیر کے گھر پہ پیدا ہوئی تھی اور میری بیٹی سیٹ کے گھر میں پیدا ہوئی تھی. اور آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے. وی سٹ ہیئر بائی دا گریس آف گاڈ، ادروائز اینی ون آف اس could have been there. انشاءاللہ جی پوری قوم ساتھ ہے، اللہ خیر کرے گا. نیشنل لاس انشاءاللہ سب نے مل کر ہی پورا کرنا ہے، اور کر بھی رہے ہیں. تمام حضرات لگے ہوئے ہیں. تھینک یو. جی بولیے. تمام مخیر حضرات لگے ہوئے ہیں. لاہور چیمبر نے بھی اس میں بہت سارا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. آج وزیر صاحب آئے ہوئے تھے اور لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب بتا رہے تھے. بہتر تو ہوتا ہے یہ خود ہی بتاتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نعمان وزیر صاحب ان کی ٹیم بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہے. عرفان صاحب ایف پی سی سی آئی سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ تنظیم احتیاط کے نام سے ایک فاؤنڈر کی یہاں گروپ ہے، ان کی تنظیم ہے، وہ بھی سارے لگے ہوئے ہیں، ہر پلیٹ فارم سے لگے ہیں. تاجر حضرات کو میں نے دیکھا ہے اور روڈ پہ تاجروں نے ایک دن سڑک پہ بیٹھ کے، اگر میں آپ تک مطلب 4.5 کروڑ کی انہوں نے ڈونیشنز کری کی، اور وہاں 3-4 تنظیمیں ہیں. تو الحمدللہ سارے لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایک نیشنل کیلمٹی ہے. ان کا تو امتحان ہے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی امتحان ہے، اور اللہ ہمیں سرخرو کرے. اور ہمیں ایکچولی یہ جو کلیمٹی یا جو گزرگاہیں ہیں پانی کی، جو نئی آباد کاری ہو اس کو اس ڈھنگ سے کیا جائے تاکہ نیکسٹ وہ قدرت سے مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم از کم کچھ چیزوں کو دیکھ بھال کے اگر ہم اپنی فیوچر پالیسی بنائیں تاکہ جو نیکسٹ کبھی اس قسم کے سیلاب آئیں تو کم از کم وہ اتنا نقصان نہ ہو جتنا نقصان اس وقت ہو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھینک یو. اب اینی کویسچنز؟
بہت شکریہ جی. میں تہ دل سے مشکور ہوں جناب افتاح اسماعیل صاحب کا کہ انہوں نے اپنے دل سے بات کی اور اپنے درد دل سے پاکستان کا کیس آپ کے سامنے رکھا. I have no words for your sincerity. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ذاتی طور پہ بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور تمام بزنس کمیونٹی کی طرف سے, لاہور چیمبر کے تمام بزنس مین کی طرف سے, کہ انشاءاللہ ہمیں آپ کسی طرح پیچھے نہیں پائیں گے. ہم نے ابھی جی اس سے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہم 150 کروڑ پہ مشتمل ایک ولیج دوبارہ سے آباد کر کے دے رہے ہیں جس میں 150 گھر ہوں گے. ایک انسانوں کے لیے اسپتال ہوگا, ایک جانوروں کے لیے اسپتال ہوگا, ٹیپٹالا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوگا اور ہم اس کو سولر سے الیکٹریفائی کر کے دیں گے تمام. یہ ایک چھوٹا سا مجھے پتہ ہے جو کچھ تباہی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی صاحبان بیٹھے ہیں ہر بندہ کچھ نہ کچھ ضرور کر رہا ہے جس طرح جو صاحب نے فرمایا ہے. اور چلا آپ کی اس اپیل پر اس سے زیادہ اور کیا اپیل ہوگی جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, تو اس سے زیادہ میرا تجربہ ہے کہ سچا انسان نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ I am sure everybody will be following you. Before I start question answer session, میں تمام مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ فارمر پریزیڈنٹس کا تو مجھے نام یاد ہے, اگر کسی کو کوئی ضروری سوال کرنا ہے تو آپ کے آگے پرچی پڑی ہے, وہ مجھے پرچی بھیج دیجیے. دوسری بات یہ کہ جن سوالوں کا جواب دے چکے ہیں افتاح اسماعیل صاحب یا چیئرمین پی آر موجود ہیں وہ دیں گے, ان کو ریپیٹ مت کیجیے گا تاکہ وقت مت ضائع ہو. مختصر بات کیجیے گا. افتاح صاحب نے بتایا تھا میں جتنی دیر میں بیٹھنے کو تیار ہوں, لیکن ان کے اسٹاف نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایپٹما میں بھی 6 بجے پہنچنا ہے, ہم 6 بجے تک چاہیں گے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سر لیٹ می اسٹارٹ ود آور سینئر موسٹ فارمر پریزیڈنٹ انجم نثار صاحب کے. انجم صاحب ایک منٹ. ڈاکٹر عنایت آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر بالکل بھی آ رہی ہے. بس ٹھیک ہے, انمیوٹ رکھیے گا بس. ٹھیک ہے, ناؤ آئی تھنک موسٹ کوشچنز ول بی کمنگ ٹو یو. جی ڈاکٹر صاحب. سر شکریہ سر. میں نے بھی یہ جو آپ نے کیمرے کی بات کی ہے, ساری زندگی جب بھی کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہوا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ اپنے طرف سے جو بندہ دے دیتا ہے, بندہ کہتا ہے چلے گی میں نے اپنا فرض لگا. دس از دا فرسٹ ٹائم میں نے مانگنے میں اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کیا اور میں نے مانگا ہے دوستوں سے اور دوستوں نے جنرس اس میں پیسے دیے. تو ان شاء اللہ یہاں تک کر معاملہ ہے یہ تو چلتا رہے گا, ایک آن گوئنگ پروسیس اور لانگ گوئنگ پروسیس ہے. سر میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو قدرت کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں, ہماری صرف کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی ہے. جس میں جو مارک اپ 15% ہو, الیکٹریسٹی کی پرائز 20 سینٹ ہو اور کرنسی آپ کی اسٹیبل نہ ہو, تو نیچرلی پھر وہ آپ کی اکانومی اسٹیبل رہ نہیں سکتی. اور خاص طور پر اس وقت جب ایک طرف تو اکنامک کرائسس ہو اور ساتھ پولیٹیکل کرائسس ہو تو وہ چیزیں اور ڈبل ہو جاتی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل وضاح فرمایا کہ اگر $70 سے اوپر جائے گا تو ہماری اکانومی جو ہے وہ اس کا بیلنس ٹھیک نہیں رہتا. سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے ادوار میں یہ جو فاسل فیول پر ہم نے بہت زیادہ ڈپینڈ کیا ہے, ہماری پالیسی وہیں سے خراب ہوئی ہے. اور اگر ہم فاسل فیول کی بجائے یہ جو 12,500 میگا واٹ بجلی جو کے کارخانے لگے ہیں, اگر وہ رینیوبل پہ لگتے اور ہائیڈل پہ لگتے تو آج ہماری اکانومی کی سچویشن یہ نہ ہوتی. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی 10,000 میگا واٹ آپ سولر لگائیں گے, تو آئی تھنک دس از دا رائٹ وے اینڈ دا رائٹ چوائس. تو میری گزارش ہوگی, میں ایسا نہ آتی ہوں نہ میرا کوئی آدمی بھی سے کوئی تعلق ہے, لیکن کچھ دوستوں کے کیسز جب میں پریزیڈنٹ تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے کیسز آلموسٹ ڈن ہیں اور تھوڑا بہت پش کر دیں اگر آپ تو شاید ہم تھرو ہو جائیں. تو سر اس وقت 3.5 سینٹ پہ لوگ بجلی کے جو ہے ونڈ مل اور سولر دینے کو تیار ہیں. سر ونڈ مل اور سولر جو ہے یہ جو ہے کسی صورت یہ سینٹس میں نہ خریدا جائے, یہ 5 روپیز میں خریدا جائے, کیونکہ اس میں سر فیول کی انجیکشن ہے ہی نہیں. اس کو جب بھی خریدیں اس کو 5 روپیز میں خریدیں کیونکہ اس میں تو فیول آنا نہیں. ایک تو میری یہ گزارش ہے دس از سم تھنگ جس پہ ہم اپنی کوئی راستے کو بہتر کر سکیں. سر جب اکنامک آپ کے کرائسس ہوں اور آپ کے پاس فورن ریزرو شارٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کی بیٹری ٹائٹ اپ کرنی چاہیے. اس میں سر ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے
اور بولڈ اسٹیپ لینے چاہیے, بھلے کسی کو اچھے لگے یا برے لگے. سر کووڈ میں ہم نے نہ حج کیا نہ عمرہ کیا, 2 سال کووڈ میں ہمارا گزارا ہو گیا. سر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر سال میں 2 عمرے کریں اور پھر ہم جو ہے وہ حج بھی کریں. تو کیوں نہیں, جب تک ہمارے فائنینشیل حالات اچھے نہیں ہوتے اس وقت تک ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے کہ 5 سال میں ایک عمرہ کر لو یا ایک حج کر لیں. سر وی ہیو ٹو ٹیک دا بولڈ اسٹیپ, اس سے سر شائع نہ ہو. دوسرا سر یہ جو انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتی ہیں ہماری فیملیز, سر یہ میں وہ تدخانوں کی بات کر رہا ہوں جو ہم پہ لگ رہی ہیں. یہ وہ تدخانے نہیں میں کہہ رہا ہوں جو غریب آدمی پہ لگے. اب یہ جو ہماری انٹرنیشنل ٹریولنگ ہوتی ہے فیملیز کے ساتھ ہالیڈیز پہ جاتے ہیں تو سر اس پر ایک پابندی ہے, اور صرف بزنس کے لیے لوگ جائیں اور وہ بھی ان کو بھی ہمارے ان کے حالات ٹھیک نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے تو $500 والے آپ ہوٹل میں جا کے ٹھہریں, آپ $100 والے میں ٹھہرے, آپ 50 والے میں ٹھہرے, آپ 200 والے میں ٹھہرے. تو گزارش یہ ہے کہ سر اس کو ذرا ریسٹرکٹ کریں. ایک تو یہ کریڈٹ کارڈ ہماری جیبوں میں ہوتے ہیں, FIA والے یہ امیگریشن والے چیک کرتے ہیں جناب 10,000 سے زیادہ نہیں لے کے جا رہے, وہ بھائی ہم نہیں لے کے جا رہے. جب جیب میں 4 کریڈٹ کارڈ موجود ہیں تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے $10,000 لوں. سو کریڈٹ کارڈ کو انٹرنیشنل ٹریولنگ میں وہاں بھی اس کو لمٹ کریں تاکہ آپ کی یہ جو ہے کچھ نہ کچھ پیسے آپ کو وہاں سے بچیں. سر دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت انڈسٹری کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ٹیکسٹائل, آٹو, یو نیم اے انڈسٹری ہم بہار میں. سر میں خود 30-40 قسم کی پروڈکٹ پروڈیوس کرتا ہوں. ہم بھی اپنے سیلز والوں کو کہتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ لوگ سوئے ہوئے ہو, کیا کر رہے ہو, تو وہ جو ہمیں مارکیٹ کی ویڈیوز لا کے دیتے ہیں وہ کا حال ہے. جس نے خریدنا ہے, رورل اکانومی بہتر ہوتی ہے تو چیزیں جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو چیزیں خرید اس کی جو طلب بڑھتی ہے. اس وقت جو ہے آپ کی تقریباً 20-25% آپ کی آبادی جو ہے 20-25% تو نہیں لیکن 3-3 کروڑ کا آبادی ہے وہ آپ کی فلڈ میں مطلب افیکٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کا سر اس میں بہت بڑا حال ہے. جہاں آپ سر ایکسپورٹ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ بھلے نئے پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ لوکل انڈسٹری کے لیے یا ڈومیسٹک انڈسٹری کے لیے نہ اس کو الاؤ کریں, لیکن کم از کم اسپیئر پارٹس جو ہیں اس کو تو الاؤ کریں نا سر. اگر ایک انڈسٹری چل رہی ہے اس میں 400-500 بندہ کام کر رہا ہے, 10-15-20 کروڑ کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے منتھلی, اگر ایک پارٹ اس کا خراب ہوگا پورے کا پورا سسٹم کو آپ بند کر دیں گے تو پھر اس طرح بھی گزارا نہیں ہے. سر گزارش یہ آپ مان جاتے ہیں لیکن آپ کی نوٹیفکیشن بڑی لیٹ آتی ہے. سر گزارش یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں, بہت ساری ریپیٹیشن ہے. تو میری سر گزارش یہ ہے کہ یقین مانیں 84-85 کے متعلق آپ کو تو جو رقبات سے وہ پکارتے ہیں سرکار کو وہ تو اس کا ذکر نہیں کروں گا, تو فوراً ہمیں بھی گالیاں دیں. کہتے ہیں جب آپ کو تصویریں کھنچوانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. صبح دیکھیں تو انجمن صاحب کی تصویر ہوتی ہے, صبح سے شام کو دیکھیں تو نعمان صاحب کی تصویر لگی ہوتی ہے. تو آپ لوگ صرف تصویریں کھنچواتے ہو یا ہمارے وہاں ہمیں کہیں ریپرزینٹ بھی کرتے ہو. آنیسٹلی سینگ لوگوں کے جو ہے وہ جو حال بہت برا ہے. سر قصور گورنمنٹ کا ہے یا جس کا بھی ہے وہ آپ بہتر اس کا تعین کر سکتے ہیں, لیکن جو کچھ کورٹوں میں پڑی ہوئی ہیں اور ریلوے جو ڈیٹینشن چارجز کے اندر پھنسی ہوئی ہیں ان کا کیا قصور ہے. سر عنایت صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, فیڈریشن سے کچھ دوست ہیں, وہ ڈیلی کا 10-15 GDs لے کے جاتے ہیں, 2-4-5 منظور کروا لاتے ہیں. تو سر یہی سلسلہ چل رہا ہے. ہزاروں کے قریب جو ہے GDs جو ہیں وہ پائل اپ ہیں, بینک بھی جو ہے وہ کلیئر نہیں کر رہے. اور سر بینکوں کو لگام دے سر, جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا ہے, انہوں نے 6 بینکرز کو ٹانگ کر رکھ دیا. انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو فاؤل پے نہیں کرنے دیں گے. لیکن سر ہم نے نہ پچھلے کرائسس جو 2 مہینے پہلے گزرا ہے تو انٹر بینک ریٹ کچھ اور جو بینک چارج کرتے رہے ہیں, منمانیاں کرتے رہے ہیں, یہی سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے. سر اکاؤنٹیبلٹی کا اگر پروسیس ٹھیک نہیں ہوگا اس ملک میں کوئی بھی ٹریک پہ نہیں آئے گا. اگر وکیلوں کو گورنمنٹ نے یا عدلیہ اگر اتنی جو اب جاگی ہوئی ہے, اگر عدلیہ اتنی جاگی ہوتی جب سول کورٹوں میں وکیل حضرات ججوں کو پٹائی کر رہے تھے, اگر کوئی ہم نے کچھ لائنیں کھینچی ہوتی, کچھ لائنیں ڈرا کی ہوتی, تو آج ہمارے جو اوپر جو لیڈرز ہیں وہ بھی شاید اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کر رہے. ہم نے سر کہیں اکاؤنٹیبلٹی کا کھاتا بالکل ویسے ہی گول کر دیا. سر میری صرف گزارش یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جب تک ٹھیک نہیں کریں گے, ریسیشن آل اوور دا ورلڈ ہے, اور
बेरोजगारी भी मुझे बड़ी धीमी होती नज़र आ रही है। सर मेरी गुजारिश यही है कि बेल्ट को टाइटन अप करें और बिजनेस कम्युनिटी से मिलें। सर हम जो वो लोग हैं जिनके पास रोज़ाना लोग आते हैं अपने इशूज़ लेकर, हमको अपना कुल नहीं है, हमें भी लोग सब सिखाते हैं और वही हम आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सर कुछ जो इकॉनमी से रिलेटेड जो मामला है उसको आप फौरी तौर पर एड्रेस करेंगे। बिजली की चोरी रोकें, चोरी नहीं रोकते, प्राइस बढ़ाई जा रही है। सर इस तरह मामला हमारे आगे नहीं बढ़ेंगे और किसी तरीके से मैं इसके बाद जो है ना वो 2 4 5 सवाल एक एक साथ लेके सारी बातें सुनकर करूँगा, लेकिन अंजुम साहब की क्योंकि कई चीज़ों पे टच किया तो थोड़ी सी मैं चाहता हूँ डॉक्टर इनायत आप एक पहले 2 बातों पे ज़रा बात कर लें, 2-3 बातों पे। एक तो ये पोर्ट्स पे जो चीज़ें रखी हुई हैं डैमरेज के बारे में ये कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स की चीज़ें स्पेयर पार्ट्स वगैरह उस पर बात कर लें, और जो एक्सपोर्टर्स नहीं है उसके स्पेयर पार्ट उसके बारे में ये 3 चीज़ों पे बात कर लें आप प्लीज़। थैंक यू। जो बैंक्स का भी है उस पर मैं आ जाऊँगा, मैं इनसे पहले ये बात करवा रहा हूँ। जी सर थैंक यू। तो हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस एक्चुअली यही थी कि हम उन केसेस को क्लियर करते जहाँ पे गुड्स जो है वो पोस्ट पे पड़ी हुई। तो टू डेट हम अब तक $178 बिलियन की जो गुड्स हैं उनको क्लियर कर चुके हैं। इसमें वो गुड्स भी हैं जो हमारी जो इश्यूज ऑफ इंस्पेक्शन से पहले इम्पोर्ट की गई थी, और इवन वो गुड्स भी हैं जो हमारी इश्यूज ऑफ इंस्पेक्शन के बाद इम्पोर्ट की गई थी। तो जैसे अभी ये हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बताया कि वो जो गुड्स आ चुकी थी दूसरे पोर्ट पे, तो जो हमारी कमेटी है प्रॉपर्टी फॉर्म किया उसने ये फैसला किया कि उनको क्लियर कर दिया जाए, तो वो हम क्लियर कर चुके। इसमें जो इशू है वो मैं बता देता हूँ, ये कि बैंक्स ने यानी अभी तक हम ऐसी रिक्वेस्ट रिसीव कर रहे हैं जहाँ पे गुड्स जो है वो हमारी इश्यूएंस ऑफ इंस्ट्रक्शन से पहले की हो गई है। अनफॉर्चुनेटली कुछ जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग थी है बैंक से, वो हमारे पास कुछ डिले के साथ आई है। उसके बाद थोड़ा सा अभी टाइम लगता है कि हमने ये असेस करना होता है कि गुड्स कौन सी, सेकेंडली ये कि उनकी डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, और थर्ड ये कि वाकई गुड के हैं या नहीं। तो वो लेकिन जैसे जैसे आपको हमारे पास आती जा रही है हम जो फर्दर है उनको भी क्लियर करते जा रहे हैं। तो ये तो जो स्पेयर पार्ट्स है सर वो जो एक्सपोर्ट की लिस्ट है उसमें जैसे आपने वो बताया था आपको 5% ऑफ देयर लास्ट ईयर एक्सपोर्ट, वो हम विदिन दैट फ्रेमवर्क उनको क्लियर करते जा रहे हैं। उसमें मैं थोड़ा सा सिर्फ क्लैरिफाई कर तो क्योंकि उसमें होता था तो हमने इनकी फर्स्ट इंस्टेंस ये किया है कि जो स्मॉलर रिक्वेस्ट थी वो तो हमने क्लियर कर दी, जो लार्जर रिक्वेस्ट थी वो हमने एक्सपोर्टर्स को कहा कि प्लीज आप देखिए आपका पूरे साल का कोटा 5% होगा और आप इसको प्रायोरिटाइज करिए। ऐसा ना हो कि हम इसको रॉ करते हैं आप इम्पोर्ट करते हो बाद में आप कहें कि नहीं हमारी कुछ और एसेंशियल रिपोर्ट्स भी रोकी होती थी। तो जैसे आपने मुझे अभी फ्यू आवर्स बैक आपने केस का मुझे पूछा था, तो उनकी 60+ कुछ रिक्वेस्ट थी, उसमें जो 30+ रिक्वेस्ट आपने अप्रूव कर दी थी और 30 की 3 रिक्वेस्ट इसलिए हमारे पास थी क्योंकि हमने उस कंपनी को अप्रोच करके उनसे कहा है कि आप हमें बता दें कि वी लाइक टू अप्रूव दीस रिक्वेस्ट और वी लाइक कि इसमें से कुछ अप्रूव कर दीजिए और बाकी आप अपनी प्रायोरिटी जो है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अदर देन एक्सपोर्टर्स के जो स्पेयर पार्ट्स की बात है तो स्मॉलर पेमेंट से सर उनको हम अलाउ कर रहे हैं अप टू 15,000 तक हम कर चुके हैं और हमारा बैंक है कि हम अप टू 25,000 तक इवन जो नॉन एक्सपोर्टर हैं उनको भी अलाउ कर देंगे ताकि जैसे कि हमारे जो टेरिटरी की लोकल इंडस्ट्री उनके जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। तो जैसा आपने बताया हम चाहेंगे कि ये कि ग्रेजुअली अगर सिचुएशन इंप्रूव होती है तो इन रिस्ट्रिक्शंस को ग्रेजुअली जो है वो विड्रॉ करने या इस पर फर्दर रिलैक्सेशन जो है वो डॉक्टर साहब ये जो बात कर रहे थे अंजुम निसार साहब, ये जो बैंक्स की बात थी आपको पता है जो पीएसओ को फॉर इंस्टेंस नेशनल बैंक ने और एमसीबी ने और हबीब बैंक ने डॉलर्स महंगे बेचे थे। फिर ये जो मैंने आपका भी भेजा, जमील साहब को भी भेजा इनके प्रॉफिट के लॉस के नंबर्स, तो वो हमने कुछ फोरेंसिक करवा रहे थे और 3 बैंक स्पेशली आपको पता है वो 3 बैंकों की जो बात हुई थी उधर कहाँ पहुँचे हैं। ये जो बात कर रहे हैं ना कि जो अभी भी हो रहा है वो ज़रा इसके बारे में बताइए। जी सर ये कि 8 बैंक्स को अब तक हम शो क्रॉस कर चुके हैं
اور وہ ایک پروسیس ہوتا ہے اس میں شو کاز کے بعد ہم وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ ہم ایک اپرچونیٹی دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا پلان ہے کہ ہم کے اگینسٹ جو ہے وہ اپروپریٹ انفورسمنٹ ایکشن لیں. سو دیٹس ون. سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے سارے ٹرینرس کو بلایا ہوا تھا اور ہم نے ان کو بتایا کہ جو آپ کی پاس ڈیلنگس تھی اس کے اوپر تو ہم انفورسمنٹ ایکشن لے رہے ہیں, لیکن ہینڈ فورتھ اگر ہم نے فردر کوئی اس قسم کی کوئی ایکسپلائٹیٹیو پریکٹس دیکھی تو وہ جو ایکشن ہے وہ اور سیویئر ہوگا. اینڈ تھرڈ از کہ وہ جو پروفٹ سائز انکریز ہوئے اس میں کچھ اور چیزیں کی ہیں یہ کہ جہاں پہ بھی ہم نے وہ امپورٹنٹ کیا ہم نے مینسٹاؤن کی تقریباً لاسٹ 3 to 4 months کی ہم نے میجر ٹرانزیکشن کو جو ہے وہ آڈٹ کیے اور اس میں جہاں پہ بھی ہے انہوں نے جو ریٹ چارج کیے ہیں وہ دیور ایکسپلائٹیٹیو تو ان کے اگینسٹ ہم ایکشن لیں گے, پینلٹیز وغیرہ بھی لگیں گی. لیکن دو چیزیں ہمیں اس میں وہ بھی کنسیڈر کرنی چاہیے کہ ایک تو والیوم آف بزنس کا سر وہ بھی انکریز ہوئی ہیں وہ بینکس کی. چلیں ٹھیک ہے اب جی 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 کہیے گو آن. جی سیکنڈ ویری بریفلی سر کیونکہ وہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ہے جیسے پچھلے جون میں 150 تھا, اس جون میں جو ہے وہ 200 سے زیادہ تھا تو مارجن اسپینڈ بھی اگر پرسنٹیج بول گئی تو تھوڑا سا بڑھ جائے تو اس سے بہتر جو ہے پروفٹ آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے انڈسٹری کا. اوکے ٹھیک ہے. تھینک یو ڈاکٹر نائب صاحب. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا سر, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آپ کا تھوڑا سا نرم رویہ لگ رہا ہے میں کو بھی آنے کچھ زیادہ. میں بعد میں اگر چھوٹی سی میں دوں گی تو میں سمجھاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. میں اس سے پہلے دوسرے سب ممبران کو سے ریکویسٹ ہوں, میں 37 سوالوں کی درخواست آ چکی ہے. میں کوئی بھی شخص 1 منٹ سے زیادہ نہ لے, میں بڑا مطلوبانہ گزارش کروں گا ورنہ ہم مائک بند کریں گے. میں بھول گیا تھا ایس وی پی صاحب سے بات جو کرنا چاہتے ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ بہت دیر پر. ایوری ون ہیز جسٹ 1 منٹ. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلے تو آپ سے گزارش یہ تھی لوور چیمبر کی طرف سے کہ لوور چیمبر کی منسٹری آف فائنانس کی مختلف بورڈس کے اندر ریپرزنٹیشن تھی تو کائنڈلی وہ پچھلی حکومت کے اندر ان کو ہمیں مختلف بورڈ سے نکال دیا گیا. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں دوبارہ اس کے اندر شامل کیا جائے. اس کی ہم آپ اس بورڈ میں ریکویسٹ بھی دے دیں گے اور آئیڈینٹیفائی بھی کر دیں گے ان بورڈس کی ایک چیز مطابق تھی. دوسری سر آپ کی حکومت کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی تھی امینڈمنٹ نمبر 25 جس سے تو آپ نے ایکسپائر پاٹا کو ایک ٹیکس ایگزمپشن دی تھی. سر اب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈویل مور آن ٹو دیٹ میٹر, جسٹ ریزرویشن فرام اس کہ اس کو اگلے سال وہ 5 سال کی میعاد کی مدت مکمل کر لے گی. مہربانی ہے سر کہ اس کو پلیز دوبارہ سے ایکسٹینشن نہ دی جائے. If you want Pakistan to progress, there can't be dual tax system within the same territory. سیکنڈلی سر آپ کا پری پیریڈ سیمینار اٹینڈ کیا تھا جس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یو ہیپن ٹو بی اویئر آف آل آر پرابلمس اینڈ نو ایون دی سولوشنز ٹو اٹ. لیکن پھر بھی آپ کی طرف سے جو ایک مڈ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پالیسیز ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی. سر میں بار بار ایک چیز یہ کہتا ہوں, ابھی چیئرمین صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی جو آپ کے نالج میں بھی لے کر آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انڈیجنس اسکریپ کلیکشن ہوتی ہے فرام اسٹیل ٹو plastic, metal and non-metallic products, paper and name it. And صرف steel standalone contributes about more than 3.5 million metric ton per annum. Right now the rate of steel scrap is about 150,000 rupees per ton. اس کے اوپر 17% کیلکولیٹ کر کے جب جس کے اوپر آپ accumulated effect دیکھیں تو that's over few hundred millions $. تو کائنڈلی سر اس کو تو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے. دوسری طرف آپ نے ہمیں اسپیشل ٹیکس رجیم سے جنرل سیلز ٹیکس رجیم میں ڈال دیا ہوا ہے. اس کے اندر ہارمونائزیشن نہیں ہے اس انداز سے کہ نہ ہی انڈیجنس سیکریٹ وینڈر زون سے وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ ہے, نہ ہی جو ہمارے ویئر ہاؤس اونرز ہیں وہ ٹیکس نیٹ کا حصہ ہے ود رسپیکٹ ٹو سیلز ٹیکس. آئی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ انکم ٹیکس. تو مہربانی کر کے آپ سے گزارش ہے دونوں کو اس کے اندر داخل کریں تاکہ پھر ہماری ہارمونی کریٹ ہو اور ایک ہم اپنی ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے مکمل کریں, ورنہ ہم کبھی بھی آڈٹس کو جو ہمارے اگینسٹ کھولے ان کو مکمل نہیں کر سکیں گے. سر پلیز الاؤ می سر ون مور منٹ. ایک اور آپ سے گزارش ہے کہ جو ایک ٹرمول کے بعد دوسرا ٹرمول آئے گا, پہلے کووڈ تھا, کووڈ کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اس کے بعد یہ فلڈ. سر اس سے ہمارے بزنس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. آپ سے گزارش ہے کہ یو بینگ ہیڈنگ دی منسٹری آف فائنانس کائنڈلی give instructions to the FPR کہ کسی قسم کی بزنس کے خلاف کوئی کوئرسو میجرز نہ لیں.
لینئنٹ ایٹیٹیوڈ رکھیں, آپ کو ٹیکس کلیکشن ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کیپیسٹی بھی بڑھائیں تاکہ وداؤٹ ایون یوزنگ دیٹ ڈسکریشنری پاور آف کوئزن they can be able to increase their revenue by those means. Sir, رو مٹیریل امپورٹ کے اوپر عام طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ رو مٹیریل کے اوپر RGCD اور ACD ختم ہونی چاہیے. جب ہم منسٹری آف کامرس سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ منسٹری آف فائنانس ہمیں وہ کشن نہیں فراہم کرتی کہ جس کی بیسس پہ ہم کر سکیں. سر اسٹیل کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کے اوپر یہ جتنی بھی رو مٹیریل کے اوپر جو یہ ٹیرف ریئلائزیشن ہے ہونی چاہیے, مہربانی کر کے اس کو اس کی نظر ثانی کریں. سر اس کے ساتھ جو لاسٹ پوائنٹ میرا یہ, جیسے آپ نے فرمایا تمام چیزوں کے اندر, جب تک آپ پاکستان میں مائننگ سیکٹر کو ڈیولپ نہیں کریں گے کہ ہم اپنے انڈیجنس اورس کو یوٹیلائز کریں اور ایز رو مٹیریل, تب تک آپ سسٹینیبل ماڈل پہ نہیں جا سکیں گے. اگر آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر بھی ضرورت توجہ دی جائے. سر پلیز ہمارا سبمیشن. تھینک یو ویری مچ. میں ریکویسٹ شاہد حسن شیخ صاحب کا تھینک یو. ایک منٹ والا کام, ایک منٹ لمبا تھوڑا ہونا چاہیے. چلیں پہلے تو ویلکم ٹو صاحب. میں سب سے زیادہ جو زور دوں گا کہ پہلے سب سے پہلے جس چیز کی ہمارے یہاں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک پرائیویٹ ریلیشن شپ وہ موجود ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی جگہ پہ ہم نہیں ہیں. ہاں دنیا میں آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی اور جو گورنمنٹ ہے, جو گورنمنٹ کے آفیسز ہیں وہ ملتے ہیں اتنے زیادہ, جہاں مرضی پہنچیں آپ. 1122 جو ہے وہ FBR میں بھی تو ہونا چاہیے کہ آپ فوراً وہاں پہنچیں اور وہ چیزیں کریں تو وہاں جو آئیں گی تو وہ وہاں FBR میں آپ جائیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پرانی ہے. یہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کی بات سے بات کر رہے ہیں, پاکستان میں نہیں ہے. اور ہم نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو, لیکن وہ دراصل جو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے دونوں کی طرف سے, جو ادھر سے انفارمیشن آئے گی وہ صحیح نہیں ہے, جو ادھر سے آئے گی وہ بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ طریقہ تو چلے گا نہیں, اس کو کم از کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیں, ہمیں ابھی میرا کارپوریٹ سے ہینڈ آؤٹ کارپوریٹ سے تعلق ہے, PTA بنا ہے ٹرکی سے. ہم نے اتنی جگہ پہ یہ بات پہنچائی کہ جب یہ PTA یا FTA ٹرکی کے ساتھ ہوگا تو کارپوریٹ پہ 50% ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, انہوں نے چائنا کی وجہ سے لگائی ہے. ہماری دوستی ہے, جب اگر ہمیں PTA میں یہ ڈیوٹی پہ کمی آ جائے گی تو ہم اس میں بہت, کیونکہ امریکہ کے بعد ٹرکی اس وقت سب سے زیادہ امپورٹ کرتا ہے کارپوریٹس کو. اگر وہ یہ کھل جائے اور بہت زیادہ, اب کیا ہوگا, اس کی پرائسز جو ہیں جائیں گی بھی, اگر وائس ہوگا کیا 50% ڈیوٹی کیسے سروائیو. لیکن آپ PTA اناؤنس کر دیا, ایک دن پہلے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو اطلاع آئی ہے کہ آپ راتوں رات ٹرکی آ جائیں, وہاں پہ سائن کر دیں گے. یہ حالت ہے ہماری, تو کیسے کہاں ڈیوٹی کم ہوئی, ڈیوٹی کم ہوئی, اس میں شامل ہی نہیں ہے. سر رات 9 بجے مجھے فون کیا گیا کہ صبح 10 بجے ٹرکی پہنچے. رات 9 بجے فون آیا, صبح 10 بجے ٹرکی پہنچے, سائن کر رہے ہیں PTA. ہمیں پتہ ہی وہاں پہ سائن بھی نہیں ہوا. اچھا ہمیں اچھا کہیں بھی ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہاں ہوئے. یہ جو چیز ہے یہ کیا وجہ ہے کہ جو گورنمنٹ آفیسز ہیں یا گورنمنٹ حکومت ہے اس کا بزنس سے بڑا تھوڑا سا تعلق ہے, ایسے ہی وہ ملاقات جو ہو جاتا ہے وہ میں ہمیشہ یہ شعر سناتا ہوں, لیکن وہ ہمارا جو ہے نا جی سچویشن وہ یہ ہے, وہ بے رخی سے دیکھتے ہیں, دیکھتے تو ہیں, ہمارا تو یہی حال ہے. وہ ہم گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ وہ بے رخی سے دیکھتے ہیں, دیکھتے تو ہیں, ہم شاد ہیں کہ ہوں تو کسی کی نہیں رہا, بس اسی سے گزارا کر رہے ہیں. یہ جو دیکھیں اس وقت ایکسپورٹ پہ ری فنانس پہ آپ نے 10% کر دیا, 3 سے 5, 5 سے 7, 7 سے 10. ہاؤ کین وہ سروائیو کیسے کرے گا, آپ کیسے سروائیو کریں گے. 18.5% مارکا آپ نے 3% اسپریڈ ہے اس کا بینک کا, 15 15.5 وہ 3 18.5, کون کام کرے گا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب ایک اور چیز جو ایشو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, ایک اور بھی ایک بڑا اصولی فیصلہ کرنا چاہیے آپ کو کہ FBR جو ہے وہ کلیکٹنگ ایجنسی ہے. اگر وہ پالیسی بنائے گی تو وہ کلیکشن کے مطابق بنائے گی. اکانومسٹ جو ہے وہ پالیسی بنائیں اور FBR اس کو کلیکٹ کرے. یہ ایک جو ہے سسٹم ان سے لے کے تو کہیں اور جگہ پہ پالیسی بنے جو لوگ اکانومی کو چلانے کے لیے کام کریں. میرے نزدیک یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ FBR کے حوالے سے ہونی چاہیے. تیسری ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ اس وقت ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ آپ نے اسٹینڈرڈ کی ہے. جو کراچی میں پیٹرول کی قیمت ہے اس کو کم ہونا چاہیے کیونکہ اس پہ کاسٹ نہیں بڑھتی ٹرانسپورٹ کی. لیکن آپ نے کیا کیا کہ پورے پاکستان میں اس کو ایک ایوریج آؤٹ کیا کہ مری میں, گلگت میں سارا پیٹرول کی وہی قیمت ہوگی جو یہاں ہوگی. اسی طرح آپ نے الیکٹریسٹی کی کہ آپ نے KPK میں آپ پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ
وہاں سب کو ایوریج کیا. جب گیس کا مسئلہ آیا تو آپ نے کہا جی سندھ میں گیس جو ہے وہ ملے گی 800 روپے, یہاں ملے گی 4000 روپے. یہ کیسے ہاؤ سروائیو؟ کیوں نہیں ہم سارے اس کو جو بھی ریسورسز آپ کی جو انرجی مکس ہے الیکٹریسٹی میں, چاہے وہ ہائیڈل ہے, چاہے وہ تھرمل ہے, چاہے اس کو آپ پورا یونٹی کر کے آپ سارے ملک میں ایک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن گیس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ جو سندھ ہے اس کو 800 روپے میں ملے گی, یہاں آپ کو 4700 روپے میں ملے گی. یہ کیسے, یہ ہاؤ کین یو سروائیو؟ آپ اس کے لیے ایک اور پرابلم بھی کر دیکھیے, اگر سب سے شیئر کریں گے یہ سب کے لیے پرائس کم ہو جائے گی اور وہ سب کا ایک فکر آ جائے گا. اس کو یہاں کانسٹیٹیوشن آ گئے, باقی ساری چیزوں کو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے, اس پہ بہت بڑی اہم ضرورت ہے. اب آپ ایک اور دیکھیں, ڈالر ہے, میں ایکسپورٹر ہوں, ڈالر کی فلکچویشن ہے, سارے لوگ کہتے ہیں ڈالر ایکسپورٹر کو فائدہ ہوتا ہے, فائدہ کچھ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں جو انپوٹس ہیں ساری وہ لوگوں نے ڈالر میں ریٹ کر دیا, جو فیبرک والے ہیں وہ ڈالر میں ریٹ ہوگا. اب ابھی ہم نے بات کی ہے جو ہوٹلز ہیں وہ ہوٹلوں نے ڈالر میں پاکستانی لوگوں سے پیسے ڈالر میں لینے کر دیں. اگر آپ نے کرنسی کو اس لیول پر چھوڑ دیا کہ آپ کو کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے, صبح کیا ہے رات کو کیا ہے, ہم آپ ایک گھنٹے کے بعد کرنسی کا ریٹ پتا کر دیں. اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو لوگوں کا پاکستانی روپیز پہ وہ جو اعتماد ہے وہ ختم ہو گیا. آپ کہتے ہیں ڈالر میں لیں. آپ اندازہ کریں ساری امپروو جو ہے جو فیبرک کی ہے وہ ساری ڈالر میں, وہ اور روز یہ جھگڑا کرتے ہیں کہ آج یہ ڈالر آج ریٹ ہے, شام 5 بجے کریں گے, 4 بجے کریں گے, 3 بجے کریں گے. کیسے چل سکتا ہے کام؟ خدا رہا ڈالرز کی جو ہے اسٹیبلٹی کو, اپنی کرنسی کی اسٹیبلٹی کو آپ ہاتھ تو کریں, کم از کم 2 دن تو انتظار ہو, 4 دن تو, یہ تو گھنٹے میں بھی کچھ نہیں ہوگا. تو میری یہ گزارش ہے اس کو جیسے ہی انہوں نے پوائنٹ کر دیا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اس سے ساری چیزیں متاثر ہو گئی ہیں, جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو ہمارا میری گزارش ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دور کریں. بہت شکریہ. تھینک یو جی. میں ریکویسٹ انجینئر سہیل اشاری صاحب سے فرسٹ کوسچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر صاحب مسکرا رہے ہیں, صاحب بسکٹ بھی کھا رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ کسی کو بخار تو ہوگی, کیونکہ اس وقت ملک بہت سے بحرانوں میں گزر رہا ہے. ڈالر کی بات میں ریپیٹ نہیں کروں گا, اور منسٹر صاحب آپ سے جو بات کرنی ہے نا کہ ون ٹیکسیبل ٹیکسیبل چلا گیا, پیٹرول کا قلت چلا گیا, اس پر کی آن گوئنگ آن. اور وجہ سے بات یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو آگے کیا دیتے جائیں, اپنی اولاد کو ہماری اولادوں کو کیا دیتے جائیں. پہلی بات آپ نے یہ کی کہ جی امپورٹ بڑھ گئی, امپورٹ کم ہو گئی. آپ نے کبھی سوچا کہ امپورٹ کیوں بڑھتی ہے, امپورٹ کس لیے بڑھتی ہے؟ کہ آپ انڈسٹری لگانے میں اتنی ہرڈلز ہیں, اتنی مشکل ہے انڈسٹری لگانے میں. تو میں چیز خریدے ادھر بیٹھے ہیں دکاندار کہ گھڑی گھڑی آپ نے دکانیں دیکھی, گھڑی گھڑی فیکٹری چلتے ہیں, اسی لیے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امپورٹ کرے گا, جو لوکلی فیل کرے گا ان کو, وہ بات ٹھیک نہیں, تو لوکلی کیا مر جائیں گے. لوکل آپ لوکل کو فیل نہیں کرنا, لوکلوں کو ساتھ لے کے نہیں چلنا. ووٹ اپنی جگہ پہ, ووٹ اپنی جگہ پہ, مگر you have ease of doing business or even import or export. خاص طور پہ انڈسٹری کو اگر آپ نہیں دیں گے, انسینٹیوائز نہیں کریں گے, آپ کی امپورٹ ہمیشہ رہے گی, تو مگر ہوگی کہ ادروائز جو بھی ہوگا آپ کی امپورٹ نہیں رہے گی. میں آپ کو بتا دوں, ہاں ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو پھر آپ انڈسٹریلائزیشن کریں. آپ انڈسٹریلائزیشن کو پتہ ہے انڈسٹری لگانی ہو تو کتنا دھاڑ ڈالتے رہتے اور اس کو چلانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو آپ یہ دیکھیں the long term, what can we do to support the businessmen of Pakistan. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے چیئرمین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, they are silent partners to our business. They are 35% silent partners to our business. اور اوپر سے دو زبردستی بھی ہے. ایک silent partner ہوتا ہے نا, وہ ویسے پیار سے بات کرتا ہے, مگر جو پیار سے بات کرے تو کیسی ہے. تو بات کہنے کا میرا مین مقصد ہے سر وہ یہ ہے کہ we are partners. Government and the private industry is partners and one should behave like a partner. That means کہ ہمارے ٹرک جا رہا ہو, ہمارے کنٹینر جا رہے ہوں, ان کو سمجھے کہ ان کا اپنا کنٹینر جا رہا ہے. یہ سمجھتے کہ جیسے ابھی سب نے بھی بات کی کہ کنٹینر جا رہے کو پکڑ لو, یہ دیکھو کیا وہ دیکھو, تو انیس بیس کا کوئی فرق نہیں ہے, وہ انسان ہے ہر ایک سے ہو جاتی ہے. تو اس کو جانے نہیں, اور they should feel partnership between the private sector and the public sector. اور اس کے ساتھ یہ اس کو بڑی طریقے سے اس کو
ये है कि अंजुम भाई ने बड़ी बातें की इंडस्ट्री की पूरा न करवाएं, वो न करें। सबसे पहले बात ये है कि ये जो वापडा के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सारी ड्यूटी तो फ्री, दे डोंट पे अ सिंगल पेनी, और इनको एक अरब और पता नहीं कितने करोड़ में आज अखबार में पढ़ रहा था 12 अरब रुपया वापडा पीपल आर ईटिंग अवे ऑन द फ्री लंचेस व्हिच आर नॉट अलाउड एनीमोर। जरा आप इसको नोट कर लें कि भी अगर वो करनी है तो पहले ये करें, वो तो बात की बात है। और कम मुश्किल में जहाँ तक फ्लड्स की बात हुई है, हम सारे बहुत ही संजीदा भी हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और लिहाज से हमारे बच्चे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जाके कि कहाँ तक कहीं सामान इकट्ठा करना है, बांध रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मगर what have we going to learn from this? Are we going to live like this? Are we going to wait for another flood to come after 10 years? आपको पता है हिस्ट्री में हर 100 साल बाद कोई ना कोई पैंडेमिक आ जाता है। अब हमें करना क्या? So this is what I want you and us to plan out for the next generation. हम कम से कम 30 साल का कोई तो प्लान कर रहे हैं, आज तक नहीं हुआ। बड़ी बात होती है 2025 तो देर नो साथ प्लान। उस प्लानिंग में अगर स्टेक होल्डर शामिल नहीं होंगे, हम लोग शामिल नहीं होंगे जिन्होंने चलानी है, इनको तकलीफें हैं, पीडीए जाती है, बसें हमारी कोई नहीं होती है, जब तक पीपीडी नहीं होगा, पब्लिक प्राइवेट डायलॉग नहीं होगा। आप जिन मुल्कों की आखिरी बात, जिन मुल्कों की आप बात करते हैं यूरोप में, उन्होंने सोलर भी लगाना ना, एक मोहल्ले में भी लोग पीपीडी करते हैं, या इसका आगे क्या होगी, क्या करना चाहिए। और ऐसे क्योंकि आप बैठे होते हैं इसलिए पैसा साथ तो आ दिए, मगर मैं एक फिक्रे के साथ गुफ्तगू पसंद करता हूँ कि हम सख्त फैसलों से नहीं करते, हम सख्त फैसलों से नहीं करते बाबू, हम गलत फैसलों से करते हैं। मैं अब्दुल बासित साहब से दरख्वास्त करूँगा अपना सवाल करें। जी बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने जैसे बताया कि आप पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे, तो आपके पास है पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन, तो ये मैं बात नहीं सुनूँगा। लेकिन बशारी साहब ने जो बातें की, मैं उसमें एक बात सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, जो कहना भूल गए कि इस मुल्क का कल्चर जो है वो ये है कि जो जितना बड़ा टैक्स पेयर है कानून की नज़र में वो उतना बड़ा चोर है। सर मेरी ताल्लुक़ चूँकि पोल्ट्री से है, पोल्ट्री में जो बहुत बड़ा एक बॉटलनेक आया हुआ है कि जब आपने सीड्स के ऊपर लगा दिया सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स बढ़ा दिया, तो ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं वो, यार मेरी भूल हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ, सीरियसली मेरी बात भी हो गई थी और वो बताना भूल गए थे। हाँ जी देखें जो नेक्स्ट लेजिस्लेटिव उसमें पक्का कर देंगे, ये मेरी गलती हो गई है सीरियसली। एक्सीलेंट जी, ठीक है। एक और बात, एक आपने इस मुल्क में अभी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पोल्ट्री की जो है वो ग्रो करना शुरू हुई, ये भी 5% प्रोसेस हो रही है, 95% फ्रेश बिक रही है। आपने 5% फ्रेश जो प्रोसेस्ड है जो कि रॉ चिकन मीट है, जिस उसका मुकाबला उस फट्टे वाले के साथ है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं, वो आप मुझे ये बताएं कि उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स लगा दिया है। मेरी आप तमाम टैक्स कलेक्टर्स भी हैं, मीडिया भी है, ताजर भी हैं, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ सने आपके एक सवाल कि क्या एक मुर्गी अगर आपको 400 रुपये किलो मिल रही हो तो आप क्या कौमी जज्बे के तहत दूसरी जो प्रोसेस मुर्गी रॉ चिकन वही 4 लोग खरीदने के लिए तैयार होंगे? सर मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी, ये देखिए वो ग्रैंड पेरेंट जो थी ना, मैं उस पर आ रहा हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स उस पर मैं फ़ौरन मान गया था, मैंने मेरे ख्याल से आफाक को कहा भी था, लेकिन वो हमारी भूल हो गई, सो आई टेक दिस। और मैंने उस दिन जिस दिन मुझे इन्होंने कहा था ना, मैंने कहा जब तक टॉफ़ी के ऊपर सेल टैक्स नहीं हटाऊंगा, जब तक मैं चिकन के ऊपर सेल टैक्स नहीं हटाऊंगा। देखिए मेरी बात सुने, एक उसूल है हमारा कि पैकेज गुड्स, दूध जो है पैकेज में आ जाता है, या जो भी जिस चीज़ को पैकेज में कर देते हैं उसके ऊपर हम टैक्स लेते हैं, और वो अब मजबूरी है। देखिए अब मतलब पानी भी जगह ना फ्री में भी मिलता है और 15 रुपये की बोतल भी मिलती है। अब ये मतलब सीरियसली इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं हटेगा, मैं आपसे माजरत के साथ अभी से कह देता हूँ, ठीक है। उसको टैक्स मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो 5% बंद हो चुका है प्रोसेस चिकन फ्रेश बिकना जो है ना, रॉ चिकन मीट
प्रोसेस बिकना बंद हो चुका है, तो 80 रुपये ज़्यादा उसके को देने को तैयार ही नहीं है, तो टैक्स तो आपको मिल ही नहीं रहा, वो फूड की वजह से है। इट इज़ नॉट दैट के वो टैक्स है, इसके ऊपर आपको ये मैं आपको कंसिडर करें। चलो आप चेयरमैन साहब से बात करें। थैंक यू जी। हम रेट को कंसिडर कर लेंगे, टैक्स तो लेंगे थोड़ा। पाकिस्तान के ऑटो पार्ट्स मर्सिडीज और BMW तक पहुंचाने में टीम को दे देते का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो योर क्वेश्चन जी। Mr. President, thank you very much. Victor sir, thank you very much. Chamber, एक आपसे गुजारिश होगी, हैं? एक आपसे गुजारिश होगी, सच बोलना ना छोड़िए, सच बोलना ना छोड़िए, मैंने सिर्फ एक बात, जितना मर्जी क्रिटिसिज्म हो। ये पहली बात है कार्स, गाड़ी। मैं बेसिकली वेंडर हूँ, आई मेक अबाउट 250 कंपोनेंट मेरा 250 से लेकर 300 कंपोनेंट मेरा लगता है होंडा गाड़ी के अंदर। माशाल्लाह। इसको कर्ड बन रही है। अच्छा, अब आपने क्या किया है कि आपने उसको और आपने करा भी है, और ये नया साहब सामने बैठे हैं, प्रोफेशन में बैठे हैं, मेरे सामने मैंने इनसे बात की वहाँ पे, तो कहते यार गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनाने की क्या है इतनी खास, सारे बैठे गारंटी लगी है, क्यों ना बनाए? आपकी गाड़ियाँ होंडा आपकी बंद कर दी, इंडस आपने बंद कर दी, सुजुकी आपने बंद कर दी, मिलर ट्रैक्टर सर आपने बंद कर दी। भाई सर मेरा क्या कसूर है? मैं इस वक्त 500-550 एम्प्लॉय कर रहा हूँ, कल मैं 150-200 में सोच रहा हूँ कि मैं हाउ विल आई पे दिस सैलरीज। और मैंने होंडा वाले को कहा था आज मेरे साथ आए, उन्होंने कहा जी हमारे साथ आते हैं, हमने 10 होंडा के आपके पास सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग की, आपके साथ भी मीटिंग की, हर बंदे के साथ मीटिंग की, अभी आके हमने इसको ओके आप मुझे सिर्फ ये कहना चाहिए कि आप इसको 20% आपने तो उनका अरबों रुपए का उनका डैमेज बन गया कोर्ट के ऊपर, आप उनकी पेमेंट्स नहीं कर रहे, ना करें, मगर कोई रैशनलाइजेशन तो करें ना, तो थोड़ा सा सीरियस तो नहीं डिपार्टमेंट को सर। आप अगर आप सिर्फ यही है कि नहीं हमने गाड़ी नहीं बने तो ना बने, जो लाखों मजदूर है वहाँ पे उनका क्या बनेगा सर? दूसरी सर मेरी बात है, मैं एक्सपोर्ट करूँ आपको, आई एक्सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सर एंड बिग ऑर्गेनाइजेशंस। मैं 30 साल से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, अपने बल पर वोट किया, जितना किया अपने पे किया, मुझे गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं। और मैं अब यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि मुझे आज तक ये मेरा बिलीफ है और यहाँ हर वक्त बोलता रहता हूँ कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस इन इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स। सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट उनको आती है, बिस्मिल्लाह सर, वो भी मेरे सारे भाई यहाँ सारे बैठे हुए, मगर नॉन टेक्सटाइल आइटम्स को जब तक आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, उसमें आर्ट है, उसमें लेदर है, उसमें there are 10 million things that you can export. IT है फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। और सर मैंने आज तक कोई सीरियस किस्म की गवर्नमेंट की पॉलिसी में पीएम साहब को देखा है, पहले मैंने कहा सर आप सीरियस नहीं है तो आप कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएं? ये जो टाइम इस वक्त गुजर रहा है, घर के कमाओ पुत्र जो है सर उनको पैदा करें, उनको अलाउ करें कि अच्छा भी आप ये कर लो, एग्जीबिशंस पे जाओ, ये कर लो, T-TAP जो है वही पर ही आपको सारा करना। दूसरा मेरे साथ लेटली मैं 3-6 साल में मुझे कोई मसला नहीं आया एक्सपोर्ट करने में, मगर मेरा था एक मसला, इधर मैडम अमरीन तारड़ साहब बैठी राइट को, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, सच्ची बात है। The way she looked up at our matters and जिस तरीके से हमने इनको अपना सारा प्रेजेंट किया, and I appreciate her. Departments are helping you, but उस लेवल पे सर हम चाह रहे हैं कि आप फील करें कि ये वाकई मिशारी साहब का ये मिस्टर प्रेसिडेंट का ये स्लोगन है कि आप फील करें कि ये इट इज कमिंग थ्रू यू। आपका कंटेनर जा रहा है जनाब चेयरमैन साहब, मेरा नहीं। जब तक आप सर ये नहीं करेंगे बहुत पीछे रह जाएंगे, मैं रोना, मैं भी रोना शुरू कर दूंगा, सच्ची बात है, क्योंकि मिफ्ता साहब के साथ मैं भी रो पड़ा, मगर सर ये पॉइंट टेकन जी, मैं मेरे जो वहाँ पे आई टुक मी सो लॉन्ग टू फाइट, बोरा को आपको अपने पास नहीं बैठने देता। जर्मनी में मेरे 2 कस्टमर हैं, आप मुझे कोई कंपनी पाकिस्तान की बता दे तो जर्मनी को जो एक्सपोर्ट करेगी 85%। मिस्टर प्रेसिडेंट थैंक यू वेरी मच। एक थोड़ी सी आपकी बात बाकी सारी दुरुस्त और सही है, लेकिन एक मेरे ख्याल से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। हमने कभी ये नहीं बोला कि हम पाकिस्तान में गाड़ी नहीं बनने देना चाहते या बनाना नहीं चाहते। ऑब्वियसली वी वांट कार मैन्युफैक्चरर्स, नॉट जस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स, ऑल मैन्युफैक्चरर्स टू कम इन पाकिस्तान, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये बात भी नहीं है कि वो कंपनियाँ बंद हैं। हमने उनका टेम्पररी तौर पर, फ्लड से पहले मैंने सितंबर तक कहा था, और टेम्पररी तौर पर
ان کو 50% پہ لے کے آئیں. تو 50% تو ٹوئیٹا کو بھی اجازت ہے, ہونڈا کو بھی اجازت ہے, سوزوکی کو بھی اجازت ہے, اور جو باقی دیگر کار مینوفیکچرنگ سب کو اجازت ہے. ڈاکٹر اور میری ثاقب شیرازی میرا بڑا اچھا دوست ہے, اور میری 2 دن پہلے وہ میرے دفتر بھی آیا تھا, اور ایسا گاڑی کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈاکٹر عنایت بات کریں, آپ ایک جواب دیں. جی سر, ایک تو یہ کہ میں نے بھی کبھی ایسا نہیں کہا کہ پاکستان میں گاڑیاں نہیں یہ چینج ہوئی ہے. ایٹ لیسٹ جن لوگوں سے بھی بات کی پہلے تو وہ یہ کہا کہ اگر پاکستان میں 10% بھی ویلیو کی ایشو ہو رہی ہے تو اٹ از آف کورس مچ بیٹر کہ بالکل زیرو ویلیو کی ایشو ہو رہی ہے. سیکنڈلی کہ سر اب تک ہم گاڑیوں کو 282 ملین لاؤ کر چکے ہیں, جب سے ہم نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہے. وہ آف کورس وہ یہ کیونکہ اب ہم ان کو لاؤ 50% آ رہے ہیں, تو پہلے اگر وہ 1000 گاڑیاں بناتے تھے تو اب وہ 500 گاڑیاں بنا رہے ہوں گی. تو یہ تو ایشو ہے. لیکن جو ہمارا ان کے ساتھ انیشیل ڈسکشن ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اگر آپ 50% الاؤ کرتے ہیں تو وہ ان کا کام جو ہے ان کو سرکولر ہو سکتا ہے. میرے پاس 2 ہفتے سے شروع سر آپ کے پاس اگر ہونڈا نے یا ٹویوٹا نے آپ کو آرڈر نہیں دیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرا قصور ہے. میں نہیں انجو صاحب دیکھیں میں سیدھی بات نہیں, ایک منٹ میری بات سنیں. دیکھیں دا فیکٹ از کہ 50% آف در کوٹاز آر الاؤڈ. آئی مین آئی ڈونٹ ریلی مانیٹر کہ وہ کس کو آرڈر دے رہے ہیں کس کو نہیں دے رہے. یہ بات غلط ہے کہنا کہ ہم نے ان کو بند کیا ہوا ہے, نہیں کیا ہوا. مطلب آئی میٹ ثاقب شیرازی 2 days ago. ڈاکٹر عنایت آپ کو کہہ رہا ہے موٹر سائیکل کے اندر تو 6.8 ملین کا امپورٹ تھا, اس کے سامنے ہم نے 5 ملین کا امپورٹ کی اجازت دی ہوئی ہے. اینڈ like I said in the beginning, I hate the fact کہ we will have to decide this and we should not. I should not have to do 50%. اللہ کرے وہ 100 کی جگہ 150% بن لے کے آئیں. لیکن اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. میرے پاس کیا چوائس ہے اس وقت؟ کیا ہم آٹا نہیں لے کر آئیں پاکستان میں, گندم نہ لے کر آئیں؟ اس وقت ہمارے پاس لمیٹڈ ڈالرز میں تو 50% دے رہے ہیں گاڑی والوں کو, موبائل فونس والوں کو, اور اب ہوم اپلائنسز کو بھی 50% دے رہے ہیں. یہ بات تو طے ہے. یہ آپ سیریسلی پوچھ لیجیے گا کسی سے گاڑی والے سے, اگر آپ کی بھی کوئی ایلسیاں آ رہی ہیں وہ بھی 50% پہ آئیں گی. جی میں ریکویسٹ الماس حیدر صاحب بہت شکریہ. جی میں اور آپ تو انڈسٹری میں بیٹھتے ہیں, آپ کو تو یہ بات پتہ ہے 50%. بہت کچھ پتہ ہے. نہیں یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ میں تو چونکہ پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں لاہور چیمبر کا, تو ایک ریپرزنٹیشن میں وہ بھی کرتا ہوں. سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی ٹیکس, یہ سب ٹیکس پیئر بیٹھے ہوئے ہیں, چیمبر کے سارے ممبر ٹیکس پیئرس ہیں, کسی کو نوٹس آ جائے تو اس کے خلاف ایک اپیل ہوتی ہے. اگر ہمارے حق میں ہو جائے اپیل تو محکمہ اس کے خلاف اپیل کرتا ہے پھر, اور وہ ٹریبیونل میں چلا جاتا ہے. شاید ٹریبیونل بھی اگر میرے حق میں کر دے تو پھر محکمہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے, پھر ہائی کورٹ کے بعد وہ بینچ میں چلا جاتا ہے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے. وہ صرف میری کاسٹ بڑھا رہا ہے. حالانکہ اصول یہ ہونا چاہیے, اور میں نے جب بات کی آپ کے مختلف کمشنر سے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم پہ الزام نہ لگ جائے کہ ہم نے کچھ, لیکن اگر انسٹرکشنز پاس ہو جائیں ایف بی آر سے کہ آپ 2 اپیلز یا 3 اپیلز تک آپ جا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کے اوپر اس کو آپ کلوز کر دیں. لیکن بات یہ ہے کہ جنرل انسٹرکشنز تو نہیں دی جا سکتی. کیس ٹو کیس بیسس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس ایشو پہ ہم ٹریبیونل سے بھی ہاتھ گئے ہوئے ہیں اس پہ بنتا ہے ریفرنس یا نہیں. مطلب سو یہ آپ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ان نیسیسری لٹیگیشن نہیں ہمیں کرنی چاہیے, لیکن جنرل انسٹرکشنز یہ نہیں دی جا سکتی کہ اس کے آگے اپیل کرنی ہے. لیکن ٹریبیونل پہ اگر ہار گئے اپنے ٹریبیونل سے تو پھر کیا ضرورت ہے کورٹ میں جانے کی؟ اس میں کئی دفعہ ایسا لا پوائنٹ ہوتا ہے جو ہائی کورٹ لیول پہ یا سپریم کورٹ لیول پہ ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. Why can't we go to ADRs? سر ADR اس سے پہلے والی اسٹیج ہے. نہیں ٹریبیونل کے بعد, ٹریبیونل سے پہلے ہو جاتا ہے ADR. جی وہ اس سے پہلے والی ہے, بٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں لا پوائنٹ کی انٹرپریٹیشن. اچھا یہ I will look at it. I see your point. I don't want to, I mean I think جو چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو میں سنوں گا, لیکن I understand what you're saying. اس پہ بات کر سکوں کہ جس وقت 2 اپیلیں ہو گئی, پھر لا پوائنٹ ہے, پھر ہائی کورٹ ہو گیا نا, 3 جگہوں سے محکمہ ہار چکا ہے. میرے ساتھ 10 لاکھ روپے کا کیس تھا, اور میں پریزیڈنٹ آف پاکستان تک مجھے جانا پڑا تھا, اور 10 لاکھ سے زیادہ مجھے وکیلوں کو دینا پڑا تھا, صرف اس لیے کہ میں اپنے نام کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا.
وہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ایف بی آر انسٹرکشنز نہیں پاس کرے گا، چلے یہ انسٹرکشن کر دیں کہ 90% جو ہے نا وہ وہاں تک ختم ہوں گے، only 10% can go beyond that، تو کوئی آسانی ہو جائے گی۔ کیس ٹو کیس بیسس پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس میں اپیل کرنی ہے۔ سر میں تو سائل کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نہیں علماء صاحب یہ سیریسلی پوچھو نا، نہیں ایک منٹ ٹائم آؤٹ ٹائم آپ کو انہوں نے ٹیکس نہیں دینا۔ نہیں میاں صاحب یہ بات آپ کی بات میں بہت وزن ہے، اوبویسلی یہ پالیسی فیصلہ ہے، تھوڑا سا ہم چیئرمین صاحب سے بھی بات کر لوں گا، جب آپ اسلام آباد تشریف لائیں تو تھوڑا سا مجھے اور سمجھائیے گا، آئی ول فائنڈ آؤٹ سم وے، آئی تھنک یہ بات آپ کی درست ہے کہ تھینک یو یہ آپ کی لگے سپورٹ کیا انہوں نے، تھینک یو بھی نکلا ہے۔ ایسی حکومت پاکستان اتنی ناقص نہیں ہے، بٹ ہم اس پہ بات کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ ٹیکسٹائل ہماری مین ایکسپورٹ آئٹم ہے، جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے یا ٹریڈ جو ہے وہ انجینئرنگ گڈس کی ہے۔ اچھا انجینئرنگ گڈس کی ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ اپنے گھروں میں دیکھیں تو سینیٹری ویئر اور فرنیچر اور پنکھے اور جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں سب پاکستان کا بنا ہوا ہے، لیکن ہم یہاں سے باہر نہیں بھیج سکتے۔ کوئی ششی تہور کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، یہ جو ایرا آف ڈارکنیس، تو وہاں پہ سمجھ آئی کہ اصل میں ہوتا کیا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کمپوننٹ پہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں اور فنش پروڈکٹ پہ ڈیوٹی ختم کر دیتے ہیں اور وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی ہیں تو ایکسپورٹیبل رہتا ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری جو سپلائی چین ہے اس کے اندر بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ رسید نہیں ہوتی ہے، تو سیل ٹیکس وہاں پہ آتا نہیں ہے، تو وہ ایڈ آن ہوتا رہتا ہے۔ سو اگر پاکستان نے کسی اور ایریا میں جانا ہے ایکسپورٹ کرنے کے تو ہمیں کوئی نیا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، ورنہ سر آپ کو ٹیکسٹائل ہی ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ جی بہن حلال فوڈ بھی جی، حلال فوڈ کی 600 ارب سر، وہ میں سر اگر اجازت ہو تو ڈاکٹر وہ قرۃ العین آخری سوال، جی آخری سوال کر خواتین کی مجھے اب یہ ایپٹما سے جا کے بھی ڈانٹ کھانی ہے۔ جی ڈاکٹر قرۃ العین، وہ شہزاد سلیم سے تھی، ایپٹما کے بھی آپ کو بتا نا مختلف دھڑے ہیں۔ صبح 10 بجے والا بھی تھا۔ جی ڈاکٹر جی But the 1% tax we are giving at the import stage and the 1% we have to pay after the goods are manufactured. And 70% is still on the API, on the excipients. جی جی۔ So I kindly request if you want to increase export of pharmaceuticals, we are exporting, but the cost at which we are exporting, we are unable to match the Indian companies, Bangladeshi companies who are already exporting to the regulated market. Thank you. Thank you, sir. Sir, just a minute for Dr. Asim Ahmed صاحب جی، اگر as a human FPR آپ کچھ ڈگری ڈاکٹر کی دی ہے، تھینک یو۔ میں صرف ہمارا علاج آپ کے پاس ہی ہے۔ So may I suggest کہ کیونکہ ابھی منسٹر صاحب نے جانا ہے، غریب لوگوں کی سلائی مشین میں ہم ایک سیشن کر لیتے ہیں صرف FPR ریلیٹڈ، فوکس آن FPR، جبھی تو بہت ساری میکرو لیول پہ اکانومی کی اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ So next week جی میں دیکھ لوں، آپ کسی نہ کسی ایک دن آ جائیے میرے پاس ڈاکٹر صاحب، 2-3-4 لوگ لے کر۔ پریزیڈنٹ صاحب زیادہ لوگ نہیں میں ابھی بات نہیں کر سکوں، ہمیں اسلام آباد کا ٹائم ہے۔ سر اگر ایم آئی خرم صاحب اگر آپ جی پلیز آپ جی فرمائیے جی حضرت فرمائیے۔ ٹھیک ہے جی، 84, 85, 87 نہیں آئے گا، آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی، ایوری بڈی نوز۔ انڈسٹری نہیں چلے گی تو آپ کو ٹیکسز کلیکٹ نہیں ہوں گے، اکنامک سچویشن رہے گا، کرنچ رہے گا، آپ کی ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی۔ سر اس کو اگر ریوائز کریں، ریڈریس کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2 سب سے بڑا ایشو جو ہمیں FPR کی طرف سے معذرت کے ساتھ جو انوائس پیسٹنگ کا مسئلہ ہے، راستے میں بات کر لیں گے۔ سیریسلی 6 بجے پہنچ جائے۔ Only 1 minute. جی I am representing. ایک منٹ اذان ہو جائے پھر بھائی کی بات سنیں گے، پھر آپ کو بتا دیں۔
छोटे ताजों का क्या कह रहे हैं, जो फिक्स टैक्स वापस लिया उसको लगाएं ज़रूर, मगर मैकेनिज्म बनाएं उसको। अक्टूबर से लगेगा, लेकिन वो कम रेट पे। नहीं मिल आया था मेरे पास, और नहीं मिल से जब आप जा रहे थे तो क्योंकि हमारे लाहौर के हैं तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके जाते हैं चीज़ों को, एंड आई रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी एंड ट्रेडर्स वगैरह को। इसका अपना बिजनेस क्या है? टेक्सटाइल्स टेक्सटाइल एंड आई एम इनटू डेयरी एज वेल। डेयरी अच्छा, माशाल्लाह। टेक्सटाइल्स एंड डेयरी। We're in the process of setting up the largest cheese plant of Pakistan. माशाल्लाह, वंडरफुल। Cheese or value added product. But textiles में ज़्यादा value added डेयरी की तरह at Baloki. We are also into the value added chain of the textiles, जिसके अंदर हमारे फैशन गारमेंट्स हैं, अपैरल गारमेंट्स हैं, हम स्टोर सेटअप कर रहे हैं, स्टॉकिस्ट हमारे पूरी दुनिया में। कभी जब आपने फैशन गारमेंट्स की बात की तो मैंने प्रेजेंट साहब को ना बड़े मज़े से देखा, मैं कहता प्रेजेंट इन्होंने फैशन गारमेंट्स की, तो दिस इज़ द फ्यूचर। फैशन गारमेंट्स इन टेक्सटाइल्स। मुझे मॉडल से मिलवाता नहीं, इसमें जितनी मॉडल्स हैं पर मुझसे मिलवाए। आसान हो रही है, देखो ज़रूर मिलवा दो। अच्छा, ये बड़े आसान जब उतना कमिटमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल कर दे, अभी कर दे। तभी we will need your time. नहीं, आप लोग अगर 20-25 लोग आएंगे तो बेकार हो जाती है मीटिंग। 4-5 लोग आए तो मीटिंग सीरियस माइंडेड लोग आए। 4 आदमी आए और ये जो आपने बोर्ड पे डालना है नाम लिख के दीजिएगा, इसको ये बोर्ड पे डालना। एग्जैक्टली। हमारी प्रेजेंटेशन किसी बोर्ड पे करो, सर नाम लिख के देना कि इस आदमी को इस बोर्ड पे डालो तो मुझे पता चलेगा, वरना मुझे वही तो नहीं आएगी, मुझे कैसे पता? जी जिशान साहब जी। हाँ जी, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। जो दर्शनी की डेफिनेशन है ना उसको रिड्रेस कर लीजिए, नंबर 2 एफडीआई में सबसे बड़ा हमारा जो इशू आ रहा है, हमारे ऊपर तलवार रखी थी नॉट फाउंड की। चाइना का सबको पता है कि जो एजुकेशन लेवल है, जिस तरह की स्किल्ड लेबर वहाँ पर है, और बाइंग हाउस सेलिंग हाउस और है, इंडस्ट्री और है। हम लोग ऑर्डर देते हैं कंपनी को, सिंगापुर में दिया, हांगकांग में दिया, एलसी को दी, शिपमेंट चाइना से होती है। हाउ इज इट पॉसिबल टू पे द इनवॉइस? अब हम कुछ केसेस में इनवॉइस लगवा भी देते हैं, कोर्ट पे आके आ जाता है कि इनवॉइस नॉट फाउंड, आपको पेनल्टी आ जाती है। उसकी अपील में जाने के लिए 5000 रुपए की आप फीस देते हैं, उसके बाद 3 दिन जाता है। सर 5000 की कॉस्ट का मसला नहीं है, जो 3 दिन में आपकी कॉस्ट जाती है दैट इज डैमेज एंड डिटेंशन। सर ये जो चीज है कुछ अर्सा पहले इसको डेफर किया गया, तो रिक्वेस्ट है इसको दोबारा डेफर कर दिया जाए, इसको प्रॉपर तरीके से बैठ के डिस्कस कर लें हम लोग कि किस तरह चल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आप लोग बहुत ग्रेटफुल हैं हम लोग आप लोगों के लिए, आप लोगों ने रिसेंटली डैमेज और डिटेंशन का वेवर दिया हमें ड्यू टू सो मेनी थिंग्स। डैमेज का वेवर 80% तक मिल रहा है, डैमेज डिटेंशन का 1 पैसा नहीं मिल रहा। हमारे हाथ में नहीं है सर, आपके हाथ में नहीं है, बट रेट ऑफ स्टेट की कोई चीज है सर। फिर ट्राई कर लेते हैं, चेयरमैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँ, वो फिर कर लेते हैं, ठीक है। 2 चीजें होगी। तीसरी चीज सबसे बड़ी सर, चैप्टर 34 इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल 110% मार्जिन के ऊपर भी तरले करके हम लोगों को अप्रूवल मिलती है। ठीक है, ये ठीक है जी, ठीक है। आखिरी पॉइंट है हमारा एफटीआर का फाइनल टैक्स रिजीम, एफटीआर का फाइनल टैक्स रिजीम जो कि खत्म करके एमटीआर कर दिया गया सर, उसको भी दोबारा भेज दिया। योर पॉइंट्स वर वेरी वैलिड। वो आपका ये सर ये डैमेज वाली बात कर लीजिए, डैमेज नहीं, वो जो ये बात है पेस्टिंग इनवॉइस की बात। क्या नाम है सर? ठीक है जी, एमआई खुर्रम साहब। मेरा नाम खुर्रम है एंड आई बिलोंग टू ए सेक्टर जो कि बदनाम ज्यादा है और सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है, दैट इज टेक्सटाइल। यस एंड दैट्स वैल्यू एडेड। अच्छा सर, मैं छोटा सा एक्सपोर्टर हूँ, मेरी को 10 बिलियन की करीब एक्सपोर्ट है अमंग 10 टाउन। हमें डिफिकल्टीज आ रही हैं नॉट फ्रॉम अदर इशूज। मैं नेशनल लेवल पे बात करूँगा कि आप काइंडली कंसिस्टेंसी तो मेंटेन कर रहे हैं। मैनेजमेंट उसका ये है कि करेंसी फ्लक्चुएशन आपने जो करना है ऐसे ना करें कि सुबह एक लेवल है, शाम को पता लगता है 15% डाउन हो गया, दूसरे में पता लगता है 15% अप हो गया। सर इसमें इसको एक कंसिस्टेंट लेवल पे ले, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है तो बढ़ाएं, कम करें, यकदम जंप ना ले। एक चीज दूसरा सर आपका बैंकिंग सेक्टर, उसमें आपने 16-17% जो भी बनाया, बैंक स्प्रेड जो है वो अपनी मर्जी से कर, कोई 3% ले रहा है, कोई 4% ले रहा है, उसको आप रैशनलाइज करा। तीसरा सेक्टर आपका फेडरल रेवेन्यू है जो कि 15 साल पुराने ऑडिट खोल के बैठे। आपने अपनी पॉलिसी जो बनाई है ना आज से 5 साल पहले की,
6 साल की, उस पर मेंटेन करा दें। 5 साल तक आपने कहा था कि ऑडिट हो सकता है, 5 साल के बाद नहीं हो सकता। तो वाई दे आर क्रिएटिंग हैरेसमेंट? आपका चेयरमैन बैठे जवाब अथॉरिटी पॉइंट 15 साल जी 4 साल में सिर्फ एक दफा ऑडिट हो सकता है, ये तो अभी इसी एक्ट में और 5 साल से पुराना ऑडिट नहीं करेंगे, और जी उससे पीछे तो हम जा ही नहीं सकते। 5 साल से पीछे नहीं। सर 15 साल पुराने खुरम साहब कोई है? आप मुझे बताइए, मैं देखता हूँ। मुझे बताइए किसने आपको सर, बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।